اوکے، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، انشاءاللہ آج جو ہے سورہ کہف کا انٹروڈکشن رہے گا۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنے کلاس میں سورہ کہف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ رافیہ پلیز اپنا مائک آف کریں، رافیہ مائک آف کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج جو ہم لوگ سورہ کہف کا مین تھیم اور اس کا بلیسنگز کیا ہے انشاءاللہ آج کلاس میں گو تھرو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے رائٹ فرام سورہ بقرہ آنورڈس ہے نا، رائٹ فرام سورہ فاتحہ میں ڈفرینٹ گروہ کے بارے میں آتا ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے آپ کو، پھر آل عمران میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو، سورہ بقرہ از موسٹلی اباؤٹ بنی اسرائیل، دا اسٹوریز آف بنی اسرائیل کے پریویس نیشنز کیسے تھے، پہلے والے قوم کیسے تھے۔ اس کے بعد آپ کو نصارہ کا قوم آئے گا آل عمران میں، دین اس کے بعد ڈفرینٹ قوم کے بارے میں آئے گا۔ موسٹلی جو ہے پریویس قوموں کے بارے میں ہی اٹ واز بین ڈسکسڈ قرآن شریف میں، وہ اسٹوریز کے بارے میں ہی فوکس کیا گیا تھا۔ اور ان کا جب وہ لوگ ہے نا ہدایت کو جب ریجیکٹ کرتے تھے، ہدایت نہیں مانتے تھے، تو ان پہ کیا پنشمنٹس اللہ تعالیٰ کیا ان کو پنش کیا ہے، وہ چیزیں ٹل ناؤ یو وے ریڈنگ۔ ویئر ایز اگر آپ سورہ کہف دیکھیں گے، سورہ کہف میں یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں بولتے نا مثالوں کی تھرو ہی ول بی ایکسپلیننگ اس کے ڈفرینٹ پیپل جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ جو انسان ہدایت میں ہے، جو انسان ہدایت میں ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائش دیتا ہے، وہ آزمائش سے کس طرح نکالتا ہے، کس طرح نکالتا ہے اور کس طرح انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں دا مین تھیم آف سورۃ الکہف از ایکچولی ٹاکس اباؤٹ دا ہیومن بینگ، اٹ ٹاکس اباؤٹ دا نیچر آف اے ہیومن بینگ، اسپیشلی دا بلیورس۔ دا بلیورس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈنس دیتے ہیں، جب ان لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو رجوع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں برساتا ہے۔ سو اٹ ٹاکس اباؤٹ دا پیپل، اٹ ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ دا ڈس بلیورس نیشن، جس طرح پہلے والے سورے ہمارے تھے، ٹھیک ہے؟ چلیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الکہف، سورۃ المریم اور سورۃ الطٰہٰ، دیز آر دا 3 میجر سورج، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ جو ہے، یہ 3 والے سورے ابتدائی نزول کے ہیں۔ ابتدائی نزول مطلب کیا ہے؟ پریویس ریویلیشن، ارلیسٹ ریویلیشن، مطلب پہلے جب نبوت آئی تھی، نبوت آنا از دیر امیڈیٹلی یہ سورے جو ہے ریویل ہوئے ہیں۔ اوکے، اٹ از کال ایز اتق الاول، مطلب اول ہے، مطلب پریویس، مطلب دا فرسٹ، دا پرائمری ریویلیشن، ٹھیک ہے؟ اور مین تھیم جو سورہ کہف کا ہے، جس طرح میں آپ کو بولی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں سے سکھاتا ہے ہمیں، ڈفرینٹ واقعات کے بارے میں، تھرو واقعہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سورہ کہف اگر آپ دیکھیں گے، سورہ کہف میں 4 میجر اٹ ٹاکس اباؤٹ 4 میجر سٹوریز۔ پہلی چیز ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک انسان کو ہر ٹرائل، ہر فتنے سے محفوظ کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ سورہ کہف از فل آف سٹوری۔ سورہ کہف میں آپ کہیں بھی جائیں، کچھ بھی آپ پڑھیں گے، ہر چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو واقعات کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے، اور ہر واقعہ میں، ہر کہانی، ہر سٹوری میں جو ہے، جو فتنہ، کون سا فتنہ کا آزمائش، کون سی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دور کے لوگ کو، ان لوگوں کو کون سی چیز سے آزماتا تھا، ان کے لیے فتنہ کیا تھا۔ تو ہر سٹوری میں آپ کو ہر ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرائلز دکھائی دیں گے، ڈفرینٹ ٹائپ آف فتنہ دکھائی دے گا۔ سورہ کہف has 4 major main theme stories۔ حدیث صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ کہف کے 10 آیت
یاد کرے گا. یہاں پہ پڑھنے کی بات نہیں آ رہی. جو انسان سورہ کہف کے 10 آیت یاد کرے گا اس کو دجال سے محفوظ کیا جائے گا. اس کو دجال سے محفوظ کیا جائے گا. سورہ کہف کے جو 4 واقعہ ہے, جو 4 سٹوریز ہے, وہ کیا ہے؟ دا پیپل آف دا کیو. انشاءاللہ جب ہم لوگ پڑھیں گے دا ڈیٹیل تو آپ کو پتا چلے گا. دا فرسٹ ون ٹاکس اباؤٹ دا پیپل آف دا کیو, مطلب غار کے لوگ. کون ہے وہ لوگ؟ ان کا کیا تھا فتنہ؟ فتنہ آف فیتھ, ایمان کا فتنہ تھا. وہاں پہ ایمان کا فتنہ تھا. تو ایمان میں کس طرح ان لوگ اسٹرانگ ٹھہرے تھے, دیٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح دا نیکسٹ اسٹوری ٹاکس اباؤٹ دا اونر آف 2 گارڈنس. دا اونر آف 2 گارڈنس, یہ والا فتنہ تھا. تو یہ فتنے کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی, مطلب اس میں 2 لوگ رہتے ہیں, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا تھا, ایک اللہ پہ نہیں خود پہ یقین کرتا تھا, خود کو مانتا تھا. اٹ ٹاکس اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. The second one is the fitna of wealth. فتنہ آف ویلتھ مطلب پیسوں کا فتنہ. تیسری چیز جو تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے, وہ ہے فتنہ آف نالج, علم کا فتنہ ہے. جب علم دیا جاتا ہے تو کس طرح کیا ہوتا ہے, اٹ ٹاکس اباؤٹ دیٹ ون. اور ذوالقرنین, اوکے, یہ جو ہے دا ٹرائل, فتنہ آف پاور, فتنہ آف اتھارٹی, اس کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. تو آپ کو سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ 4 سٹوری میجر سٹوریز کا ڈسکشن ہوتا ہے. سکسس کے مین چیز معیار کیا ہے؟ نو دا ریالٹی آف لائف, زندگی کی حقیقت کو جانیں. دیٹس اے پرائم چیز. مطلب بولتے نا آج میں جئیں, ڈونٹ لیو ان فینسی ورلڈ. ریالٹی کو جانیں. ریالٹی از واٹ, مقصد کیا ہے, اپنا ڈیسٹینیشن کیا ہے, دیز تھنگس کو جاننا ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے گڈ کمپینین. گڈ کمپینین مطلب اچھی صحبت رکھے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, نیک لوگوں کے ساتھ رہے. جب بولتے نا اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ لوگ بھی نیک ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اچھائی کی تلقین کرتے ہیں. ان لوگ ہمیشہ اچھائی کے بارے میں ہی بولتے. ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کی باتیں, ان کے شوق, ہر چیز اللہ کی رضا کے لیول میں ہی رہتا ہے. نہ ان لوگ جھوٹ بولتے ہیں, نہ ان لوگ چھیڑ چھاڑی کرتے, نہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے, نہ مذاق کر کے لوگوں کا دل دکھانا, لوٹ مار کرنا یا چھیڑ چھاڑی کرنا یا لوگوں کو بد دعائیں دینا ہو. یہ چیزیں جو ہے, these things are actually to say you will not find, okay, you will not find with the people who are of good companion. تو جبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیں گرلس, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جبھی بھی آپ لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ خود اچھے بن جائیں گے. آپ خود اچھے بن جائیں گے, کیونکہ اچھائی, اگر ایک انسان عطر لگایا ہے, ٹھیک ہے, ماسک لگایا ہے, اور وہ انسان کہیں بیٹھا ہے تو میں جا کے اس کے بازو بیٹھ رہی ہوں, میں ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں, تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, وہ خوشبو مجھ میں بھی لگ جائے گا, وہ خوشبو مجھ میں بھی آ جائے گا. تو میں کہیں بھی جاؤں گی وہ خوشبو کے ساتھ ہی جاؤں گی. میں خوشبو لگائی نہیں, میں خوشبودار انسان کے ساتھ تھی, تو آٹومیٹکلی وہ خوشبو مجھ میں آ جائے گا, اور میں کہیں بھی جاؤں گی وہ خوشبو رہے گا میرے کپڑوں میں. اسی طرح اگر ہم نیک انسان کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, جو اچھے اخلاق ہے ان کے ساتھ ہم لوگ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, تو ہوتا کیا ہے, ان کی اچھائی ریفلیکٹس آن اس. تو میں بھی کہیں بھی جاؤں گی تو کوشش میں کیا کروں گی, میں اچھے بننے کی کوشش کروں گی. تو گڈ کمپینین از ویری ویری امپورٹینٹ. تیسری چیز کالنگ ٹو اللہ. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے, جو بھی ہو صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے, rather than anyone else. ذکر اللہ کا, ہر وقت اللہ کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ رہنا چاہیے. عاجز کی, اوکے, ہمبلنس رہنا چاہیے, انسان کو عاجز کی رہنا چاہیے. یہ چیز از امپورٹینٹ. سنسیریٹی, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, جو بھی آپ چاہے, وہ آپ کا کام ہو, آپ کا تھاٹ ہو, جو بھی ہے, ایک بولتے نا ایک انسان سنسیئر ہونا ضروری, ایماندار. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں ایماندار کا ویلیو ہی نہیں ہے. ہم لوگ دنیا میں تھوڑی رہنے آئے ہیں, دنیا تو ایک ڈراپ ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے سمندر ہے, سمندر میں حدیث مفہوم میں آتا ہے, اگر سمندر میں آپ کا انگلی ڈبائیں گے, ڈبا کر آپ کی انگلی نکالیں گے, جتنا پانی انگلی کو لگا ہے وہ ہے آپ کی دنیا, اور جتنا سمندر ہے وہ ہے آخرت, وہ ہے آخرت. یہ جو پانی انگلی کو لگا ہے یہ ہے دنیا.
میں میرے یہ جو ادنا چیز جو ایک ڈراپ آف واٹر کے لیے میں میرا پورا سمندر کو میں سیکریفائس نہیں کروں گی. تو ہمیں اسمارٹ بننا کیا ہے کہ مجھے سمندر حاصل کرنا ہے, مجھے آخرت حاصل کرنا ہے, مجھے سمندر حاصل کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, مجھے جنت حاصل کرنا ہے. تو یہ جو ایک ڈراپ ہے نا, یہ آزمائش کا ڈراپ ہے دنیا کا. یہ ایک ڈراپ میں ہمیں برداشت کرنا ہے اور خوب 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 عبادت کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ان کے گلے شکوے بولنے کے لیے یا ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے. لوگوں کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے بور ہو رہا ہے, کیا کریں گے, کچھ کام ہی نہیں ہے, چلو بھائی کر کے کام پورے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئے, بچے بھی نہیں ہے تو میں تو فری ہوں, تو مجھے تو کچھ کام نہیں ہے. ایسا مت سوچے, ایوری منٹ کاؤنٹس. ایک مومن کبھی نہیں بول سکتا کہ میرے پاس وقت زیادہ ہے, میں ٹائم پاس کیا کروں, بور ہو رہا ہے مجھے. اپنے آپ کو دنیا میں زیادہ یہ مت کر لیں, اپنے آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر کریں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اور جو بھی کام آپ کرتے ہیں, ایک بولتے ہیں نا ایمانداری از امپورٹنٹ, سنسیئرٹی از امپورٹنٹ. یہ مت سوچے کہ سامنے والے لوگ ایماندار نہیں ہے, وہ سنسیئر نہیں ہے تو میں کیوں رہوں. آپ کے اخلاق آپ کو جنت لے کے جائے گا, آپ کی جو چال آپ کو جنت لے کے جائے گا. آپ دوسروں کے لیے مت بدلیں, آپ کی اچھائی آپ کے ساتھ ہی رہنے دے, اور آپ کی اچھائی سے لوگوں کو, سامنے والوں کو بدلنے کی کوشش کرے. سامنے والا آپ کی اچھائی کو دیکھ کر وہ خود بخود اچھا ہونے کی کوشش کرے گا. اس طرح اپنا آپ کا اور میرا ایمان اتنا لیول آف اسٹرانگ بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایماندار بنے, چاہے وہ ہمارے وعدوں میں, چاہے ہمارے رشتوں میں ہو, یا چاہے ہمارے کام میں ہو, یا کسی اور سے ہمارا جو گفتگو ہو یا تعلق ہو, ہر چیز میں ایمانداری. ایمانداری از نتھنگ بٹ بینگ ٹرو, سچائی کا ساتھ دینا, سچ رہنا. دیٹ از ٹاکس آف ایماندار. ٹھیک ہے. پریپیئر فار ہیئر آفٹر, آخرت کے لیے تیاری. ہر روز جب آپ لیٹیں گے, زمین پہ لیٹیں گے, یا اگر آپ لیٹیں گے سونے کے لیے, صرف اتنا آنکھیں بند کر کے سوچے, یا اللہ میں آرام سے کمرے میں بیڈ کے اوپر لیٹی ہوں, میرا آرام ہے اور مجھے ہوا لگ رہی ہے اور مجھے کمفرٹ. اگر سردی کا ٹائم ہے تو آپ بیڈ شیٹ اوڑھتے ہیں, کمفرٹر یوز کرتے ہیں, بلینکٹ پہنتے ہیں. سو آئی فیل سو نائس. یا اللہ اگر میری موت آ جائے تو میں کہاں لیٹ کے رہوں گی, میں مٹی میں رہوں گی, میں مٹی میں رہوں گی, اور مٹی کا اسمیل رہے گا, کیڑے رہیں گے, سب رہیں گا. کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, یا اللہ میں اکیلی رہوں گی. یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی رہتا ہے, کوئی نہ کوئی پرسن ہمارے ساتھ ہے تو ہمت رہتا ہے, لیکن یا اللہ میں وہاں پہ اکیلے رہوں گی, کوئی میرے ساتھ نہیں رہتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. یا اللہ اندھیرا, وہاں پہ اندھیرا رہتا ہے, بچھو مٹی سے کوئی نہ کوئی, کیونکہ جہاں پورے بچھواں رہتے ہیں, سانپ رہتے ہیں, کانٹے رہتے ہیں, بیڈ آف روزز نہیں رہتا ہے, یہ نہیں رہتا ہے. یا اللہ بچھو یہ سب کیڑے رہتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. یا اللہ اسی طرح امیجن کرے جو انسان ہمارے پیارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, وہی زمین میں ہے, لوگ وہی زمین میں ہے, وہی خبر میں ہے جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یا اللہ ان کو ہر عذاب سے بچائے, اللہ خبر کے عذاب سے بچائے, اللہ خبر کا راستہ مطلب بولتے نا کشادگی کر دے, ان کو تنگی مت رکھ, اللہ سکون دے. یا اللہ ڈر لگتا ہے نا گرلس, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے, لیکن بیڈ میرا کلین نہیں رہتا ہے, مطلب بیڈ پہ مٹی میں ہوں میں, مٹی سیدھا نہیں رہتا ہے, مجھے چبھتے رہتا ہے ہر جگہ, جسمانی عذاب شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ جسمانی عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز وہ چیز کو ہمیشہ جب آپ لیٹیں گے ہمیشہ وہ تصور کرے کہ یا اللہ اب یہ ہو رہا ہے, میں کیا کروں, واٹ از the thing that I should do یا رب, مجھے ڈر لگتا ہے, واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. یا اللہ یہ چیز ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کی تیاری کریں. اور دیکھیں جو انسان ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھنا, اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں گرلس, قرآن پڑھنا ہے, بہت سارے لوگ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن غلطیاں صحیح نہیں کرتے ہیں, وہ حرام غلطی ہے, وہ جس کو پنشمنٹ بھی ہے, حرام غلطی کو پنشمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, برابر پوچھے گا. جب تمہارے پاس موقع دیا ہوں, تمہارے پاس سیل ہے, تمہارے پاس نیٹ کنیکشن ہے, تمہارے پاس یہ سب ہے, اب صرف اتنا ہی ٹائپ کرنا رہتا ہے کہ آپ کو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے تو کیسا کریں گے؟ تجوید سیکھنے کے لیے بہت سارے ٹیچرز ہیں, تجوید کو سمجھنے کے لیے بہت سارے. ابھی تو میری عمر ہو گئی ہے, اب میں کیا کروں, اب تو مرنے والی ہوں میں, میری تو عمر ہو گئی ہے. بچے لوگ تم لوگ پڑھ لو بس. نہیں, آپ کوئی بھی ایج کے ہو, چاہے 80 سال کے ہو, 90 سال کے ہو, کوئی بھی ایج کے ہو, آپ کوشش کر کے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے,
پڑھنا ضروری ہے, پڑھنا لازم ہے. قرآن شریف جس طرح نازل کیا ہے اس طرح پڑھنا ضروری ہے. اٹ از ناٹ این آپشن ٹو سے دیٹ آئی ایم اولڈ ہو گئی ہوں, اب تو میری زندگی ہو گئی ہے. جب میں خبر میں جاؤں گی تو مجھے پوچھا جائے گا, چاہے وہ 40 سال کی ہوں, میں 50 کی ہوں, میں 60 کی ہوں, 80 کی ہوں, 90 کی ہوں, پوچھا جائے گا کہ تب تمہارے پاس پہلے بہانے, ہم لوگ انسان بہانے, ہیلا بازی ہے نا, تو بہانے بنائے گا. نہیں اللہ مجھے تو میرے استاد اسی طرح پڑھائے تھے. ٹھیک ہے, استاد پڑھائے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو ریٹیفائی کر کسی اور کو سنائے ہیں؟ آپ قرآن جب پڑھ رہے تھے کسی اور کو سنائے, آپ غلطیاں پہ غلطیاں ہو رہے, کیا آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریٹیفائی کرنے کا؟ کیا سوچے ہیں جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا از مسٹ. دوسری چیز, قرآن کو سمجھنا مسٹ ہے, قرآن میں عمل کرنا مسٹ ہے. یہ دیکھیں, یاد کرنا, عمل کرنا, تو آئی ڈو اگری کہ یاد کرنے میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوگا, لیکن آپ لوگ لیکچر ضرور بس ضرور سنیں, لیکچر ضرور بس ضرور کسی نہ کسی لیکچر سنیں اور سن کر عمل میں ڈھالیں. جب تک ایک علم عمل میں نہیں ڈھالیں گے وہ مکمل نہیں ہوگا. سب لوگ پلیز لکھ لیں, ہر وہ علم جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ جب تک آپ عمل میں لے کر نہیں آئیں گے وہ علم جو ہے رد ہو جائے گا, مطلب وہ مکمل ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزوں کا خیال رکھیں. تو یہاں پہ کیا ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ یو ول بی لرننگ ان سورہ کہف. What are the blessing of سورہ کہف? What are the blessing of سورہ کہف? سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جو انسان سورہ کہف کے پہلے 10 آیت جو ہے یاد کرے گا, جو بھی انسان یاد کرے گا وہ دجال, فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. دوسری چیز, دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے دل میں نور رہے گا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بیچ میں وہ نور میں رہے گا. اٹ از ان دا پروٹیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایٹ دا سیم ٹائم when we say نور میں رہے گا, اٹ مینس نور میں رہے گا, اٹ مینس اس کے دل میں نور رہے گا تو ہمیشہ نیک کام کرے گا, اچھے اخلاق ملیں گے, ایٹ دا سیم ٹائم سچائی کا راستہ ملے گا, برائیوں کو دور ہوگا وہ. تو دیز آر دا کوالٹیز دیٹ ہی ول بی ہیونگ. اوکے, تیسرا حدیث جو صحیح بخاری کا حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ نریٹڈ بائی البرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کو کیا کیا تھا, اپنے گھوڑے کو ٹائی کر دیا تھا, بازو ٹائی کر کے تھا, تو گھوڑا بازو تھا اور صحابہ کیا کرتے تھے, قرآن شریف پڑھتے تھے. تو ایک آدمی کیا کر رہا تھا, قرآن شریف پڑھ رہا تھا. جب قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اچانک سے ایک کلاؤڈ جو ہے نا, ایک کلاؤڈ جو ہے, جو آدمی قرآن پڑھ رہا تھا, مطلب سورہ کہف پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر آ گیا تھا. اٹ از مور لائک اے لائٹ, ایک شینڈلیر کہتے ہیں نا, ایک شینڈلیر کسے کہتے ہیں, لائٹس کو کہتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف لائٹس, کلرفل لائٹس کی طرح اس کے اوپر چھا گیا تھا. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. دین جس طرح وہ پڑھتے جا رہا تھا, ہوتا یہ تھا کہ آٹومیٹکلی وہ جو کلاؤڈ ہے نا, لائٹ آف کلاؤڈ, وہ نیچے آتے گیا, نیچے اتنا زیادہ نیچے آ گیا تھا کہ جو گھوڑا تھا نا وہ ڈر گیا تھا, بیکاز ایک دم نیچے آ گیا تھا. وہ کلاؤڈ جو تھا, جو لائٹنگ والا کلاؤڈ تھا, ایک دم نیچے آ گیا تھا. وہ دیکھ کر جو گھوڑا ہے نا ڈر گیا تھا. اٹ اسٹارٹڈ جمپنگ. یہ انیوژل چیز جو ہوا تھا, تو یہ جو صحابہ کیے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, کیا ہے یہ راز, تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سکینہ ہے, اللہ کی رحمت, سکینت ہے, پیس ہے, سکون, اللہ کی سکینت نازل ہو رہی تھی جب آپ تلاوت کر رہے تھے. تو جو انسان سورہ بقرہ پڑھے گا تو اس کے پاس, اگر وہ گھر پہ قرآن سورہ بقرہ نہیں, سورہ کہف پڑھے گا تو سکینت نازل ہوگی. سورہ بقرہ, سورہ کہف کہاں پہ ہے, سورہ کہف کہاں پہ ہے, قرآن شریف کا ہی سورہ ہے, رائٹ. تو قرآن شریف جب بھی ہم لوگ پڑھیں گے تو ہوگا کیا, سکینت نازل ہوگی.
اب یہ جو ورچیوز 3 حدیثوں کے بارے میں میں بولی ہوں، تو اگر آپ سمرائز کریں گے تو یہ ہے کہ جو انسان سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال سے بچے گا، دجال کے آزمائشوں سے بچے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، جب وہ سورہ کہف جمعے کو پڑھے گا تو دوسرے جمعے تک وہ نور کے اس میں رہے گا، تو وہ لائٹ میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا چیز کیا ہے، جو انسان سورہ کہف پڑھے گا سورہ جمعے کے دن تو سکینت نازل ہوگی، تو قرآن شریف پڑھنے سے سکینت نازل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اٹ از ایکچولی ٹاکس اباؤٹ دا پیس۔ سو یہ چیز تھا، اٹ ٹاکس اباؤٹ دا 3 میجر حدیث that talks about the importance of سورہ کہف۔ اب یہ فتنہ of Dajjal is the worst فتنہ that a mankind had ever seen۔ مطلب یہ جو فتنہ دجال جو ہے نا، ایسا خوفناک فتنہ ہے، خوفناک پرابلمز، عذاب رہے گا کہ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے ان سے قیامت آئے تک جتنے سارے فتنوں ہے نا، یہ فتنوں کا باپ ہے، یہ پورے فتنوں کا باپ ہے یہ، مطلب دا موسٹ ورسٹ فتنہ، جہاں پہ خون ریزی، تباہی، خون ریزی، دین کو تو پورا 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 بدل جائے گا، کسی اور کو کرائز، مطلب کسی اینٹی کرائز، اس کو ہے نا لوگ کیا کریں گے، بھگوان ماننا شروع کر دیں گے، اس کو عبادت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پاورز دے دے گا۔ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کیا یہ چیز؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب ہی بھی پروٹیکشن فرام وائی از پروٹیکشن آف دجال از بینگ لنکڈ وتھ سورۃ الکہف؟ کبھی آپ لوگ سوچیں کہ کیوں ہمیشہ فتنہ دجال کا جو لفظ ہے آپ کو کوئی اور سورہ میں نہیں آتا ہے، کوئی اور سورہ میں، لیکن آپ کو دجال ورڈ کا، دجال کے بارے میں کوئی سٹوری نہیں ہے اس میں، بٹ پروٹیکشن فرام دجال بول کے ہے۔ وہ کیوں سورہ کہف سے ہی لنک کیا گیا ہے؟ کیوں نہ سورہ بقرہ سے، کیوں نہ کوئی سورہ ملک سے، کیوں نہ کوئی اور سورہ سے لنک کیا گیا ہے؟ صرف دجال سے پروٹیکشن وائی اونلی سورہ کہف سے لنک کیا گیا ہے؟ لیٹ us know the reason behind it۔ ریزن یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ since the birth of آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تب سے لے کر قیامت آئے تک there is no فتنہ greater than دجال، دجال سے بھی زیادہ خوفناک فتنہ کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ جو اب فتنہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا، دنیا میں فتنے بڑھ گئے ہیں، برائیاں بڑھ گئے ہیں، فتنہ مطلب کیا ہے، فتن از نتھنگ بٹ دا بیڈ تھنگس۔ برائیاں بڑھ گئے ہیں دنیا میں، برائیاں بڑھ گئے ہیں، کووڈ آ گیا ہے، بیماریاں بڑھ گئے ہیں، رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، رشتوں کا یہ نہیں ہے، رشتہ مطلب ہسبینڈ وائف کا بھی رشتہ بھی یہ نہیں ہے، ماں بچوں کا بھی رشتوں میں نہ عزت ہے نہ یہ ہے، سب لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب لوگ پیسوں سے ہی تولتے ہیں ایک دوسرے کو، تو پیسہ ہی پیسہ، صرف پیسہ ہی پیسہ اور کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کو نہ رشتے، نہ عبادت، نہ اللہ اور دنیا، پیسہ، خوب پیسہ چاہیے اور دنیا میں لائف انجوائے کرنا ہے، زبردست شاندار گھریں بننا ہے، شاندار گاڑی، شاندار گھریں، شاندار شادیاں اور شاندار یہ بولتے ہیں نا لائف سٹائل۔ دس از واٹ دا پیپل ناؤ وانٹس۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہیں بھی، اب جب واٹس ایپ اوپن کریں گے، جب آپ فیس بک اوپن کریں گے، انسٹاگرام اوپن کریں گے، کہیں بھی دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ آئے گا، تو یہاں پہ یہ آفر ہے، یہاں پہ اتنے ڈسکاؤنٹ میں آپ کو اتنا زیادہ ملے گا، آپ گھریں خریدیں۔ کیا چیز ان لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کھینچتا چاہ رہا ہے نا شیطان آپ کو، یہ صرف شیطان کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کو خوبصورت بنا کے آدم کی اولاد کو میں گھسیٹتے کھینچ کے لے کے جاؤں گا جہنم میں۔ دس از دا وعدہ that he has promised اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ صرف ایک ہی بات بولے ہے، اللہ said جو میرا بندہ ہے، جو میرا بندہ ہے، جب تک وہ مغفرت، معافی مجھ سے مانگتا رہے، مطلب استغفر اللہ، استغفار کرتے رہتا ہے، جب تک وہ استغفار کرتا ہے، جب تک وہ نیک رہتا ہے، تب تک میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا اور اس کو جنت کے لے کے جاؤں گا۔ His challenge is what?
تم مجھے مغفرت مارو ہر وقت، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگنا از اے پرائم کرائٹیریا اپنے گناہ دھلنے کے لیے۔ دوسری چیز کیا نیک عمل کرنے کی کوشش کریں از دا نیکسٹ پرائم کرائٹیریا۔ جو انسان یہ کرے گا میں اس کو معاف بھی کروں گا، اس کو جنت لے کے جاؤں گا، برابر لے کے جاؤں گا۔ شیطان دنیا کو خوبصورت کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو انسان نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، شیطان cannot do anything، وہ ہار جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ چلو چھوڑ دو اس کو، ایک انسان ہی ہے نا دین کے پیچھے پاگل کی طرح ہے یہ، میں اس کو چھوڑ، لیکن دوسروں کو پکڑوں گا میں، اور لوگوں کو پکڑوں، اس کے بچوں کو کھینچ کے جاؤں گا، سب لوگوں کو کھینچ کے جاؤں گا۔ دیٹ از واٹ دا فتنہ از terribly increasing to the core۔ اب آپ اور میں، ہمارا رول کیا ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے۔ فتنہ برائیاں بڑھتے جا رہے ہو، برائیوں کا نالج بھی چاہیے، ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کو تلقین کریں، بچوں کو سکھائیں، دین کا بیج سکھائیں، ہر وقت دین کا ماحول لائیں، خوب دعائیں کریں اولاد کے لیے، خود کے لیے۔ صرف یہ مت سوچے کہ ہاں مجھے دین معلوم ہے تو آئی ایم پرفیکٹ، غفلت۔ اور دوسری چیز اٹیک آف شیطان یہ رہتا ہے کہ جو انسان دین کا سیکھتا ہے، دیندار رہنے کی کوشش کرتا ہے، دین سے ہی وہ فتنہ لانے کی کوشش کرتا ہے، دین سے ہی اس کو ہے نا کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ تکبر، او تمہیں تو پورا آتا ہے، سب لوگ تعریف کرنا شروع ہوتے، یہ سب کے تعریفوں کے لیے کرنا ہو، سب میں نام روشن ہونے کے لیے، سب اپنے آپ کو زمین پہ ٹھہرائیں، اپنے آپ کو ہمبل کریں۔ یا رب تو جانتا ہے کتنی برائیوں میں ڈوبا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن تو جانتا ہے یا رب۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، جسٹ بولے ہاذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے جو مجھے دیا ہے۔ او آپ تو یو آر این ایکسلنٹ کوک، آپ تو ایکسلنٹ اسپیکر، آپ تو ایکسلنٹ پرسن، یو آر ملٹی ٹیلنٹڈ۔ یہ جو باتیں جب سنتے ہیں نا، لوگ تکبر میں آ جاتے۔ تکبر از نتھنگ بٹ دا کوالٹی آف شیطان، بینگ ایروگینس میں آ جاتے ہیں، مطلب بوسٹفلنس، یہ نہیں آنا ہے۔ تو آپ کا جواب کیا رہے گا؟ امیڈیٹلی ہر بیسٹ ورک دیٹ یو ہیو ڈن، یو ول بی سیئنگ ہاذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے جو یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا رب کا فضل ہے مجھے اتنا ٹیلنٹ دیا، یہ میرا رب کا فضل ہے جو ایسا گھر دیا ہے، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ تو ہر کام کو اللہ کے فضل سے آپ ریلیٹ کر دیں تو نتھنگ از، یہاں پہ تکبر نہیں آئے گا، عاجز ہو جائے گا انسان۔ سو دیز آر دا پرائم پوائنٹس گرلس، وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ، وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ۔ یس پیسوں کے لیے مجبوری ہے، کمانا ہے کمائیں، لیکن اپنے روٹس کو مت بھولیں۔ صبح میں نماز مت بھولیں، فجر کی نماز مت بھولیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھیں، سکینت نازل ہوگی، مت بھولیں۔ بچوں کو سکھائیں، بچوں کے کپڑوں کا بھی خیال کریں کہ کیا کپڑے بچے پہنتے ہیں۔ بچوں کو فیشن بول کے ہم لوگ ابھی سے نا بے شرمی میں انٹروڈیوس ہم لوگ نہیں کریں گے بچوں کو کہ ارے بچی بڑی ہوئے بعد ہی تو ریسٹرکشنز، ابھی تو چھوٹی ہے نا۔ چھوٹی نہیں، چھوٹی ہے تو بھی بچی کو پتا چلنا چاہیے کہ دیز کلوتھس آر ناٹ آر تھنگ۔ اپنا دین یہ نہیں سکھاتا، دیز تھنگس آئی شوڈ ناٹ ڈو، آئی شوڈ ناٹ ویئر دیز کلوتھس، آئی شوڈ ناٹ شیک ہینڈ وتھ ندر بوائز۔ ابھی اگر اسکول میں اگر پروگرامس ہے تو بی وتھ اسٹرکٹ، جا کے دیکھیں کہ پروگرام میں ہوتا کیا ہے۔ اگر وہ پروگرامس میں لڑکا لڑکی اگر کوئی فلمی گانا لڑکا لڑکی ہاتھیں پکڑ کے ڈانس کرے and all those things, it is nothing but the fitna is starting over there. You are allowing, the teacher all are encouraging، اور اس کا وہ ویڈیوز لینا، فوٹوز لینا، پوری دنیا میں ڈالنا۔ it is nothing but you and I are encouraging our children to hold the hand of a boy and then dance۔ اگر وہ بچی ابھی سے بچپن سے شروع کرے گی، بڑے ہوتے ہوتے اس کو ایزی ہو جائے گا، بیکاز میں آلریڈی کر چکے اینڈ آئی گاٹ اپریسیشن، سب لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ برائی کو برا جانیں، برائی کو روکیں، اچھائی کی تلقین کریں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ سرٹن سیٹ آف تھنگس ناٹ ریکوائرڈ، ناٹ ریکوائرڈ، ضروری نہیں ہے۔ پارٹیسپیٹ کریں گے، پارٹیسپیٹ کروں گی میم، اگر یہ ہے تو پلیز میم آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل۔ بی اوپن۔ جب آپ کے دین کے لیے ایک چیز کو نہ بولیں گے، اس کے لیے زبردست ریوارڈ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ کے بچوں کو بیسٹ ٹو بیسٹ تربیت کریں گے، کیونکہ ماں جو ہے، ماں باپ جو ہے، دے آر ویری پرٹیکولر کہ بچے کو یہ نہیں کرنا ہے، بچوں کو یہ کاموں میں نہیں ہے، بچوں کے تربیت میں دے آر ویری۔ تربیت از دا پرائم رول آف اے مدر۔ تربیت، کوشش کریں، محنت کریں، دعائیں کریں، کوشش کریں، محنت کریں، تربیت، کیونکہ یہ بھی تربیت از نتھنگ بٹ دینا۔ جتنا آپ دیتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو اس۔ جانے کہ فتنہ شروع ہو گیا ہے،
بارشوں کے قطروں کی طرح سب کے گھروں میں آ گیا ہے. وہ سیل فون کے بہانے میں آیا ہے, ٹی وی کے بہانے میں آیا ہے, نافرمانی کے بہانے میں آیا ہے, ڈفرینٹ ویز میں گھر میں آ چکا ہے. اس فتنے سے بچائیں اپنے اولاد کو, اور دعائیں سکھائیں. کیا کیا چیزیں دعائیں سے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا, وہ دعائیں سکھائیں بچوں کو. ہر چیز دین سیکھیں, بچوں کو دیتے جائیں. میں جب تک زندہ رہوں گی آئی شوڈ بی پروٹیکٹڈ. اس کے بعد جب میں مروں گی, میرے بچوں کو اللہ تو ہی ہے جو پروٹیکٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ کیا ہے, سنس دا برتھ آف آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام پیدا ہو کے وہاں سے قیامت آئے تک سب سے زبردست, سب سے بڑا فتنہ وہ ہے دجال کا. سائنس آف اراول آف دجال. دجال آتا ہے, آنے والا ہے. واٹ آر دا سائنس, یہ چیز بھی ہمیں آپ سیکھیں گے, سمجھیں گے, آپ کے اولاد کو بھی سکھائیں گے, آپ کے اولاد کو بھی بولیں گے کہ یہ ہے دجال کے سائنس. کیا ہے دجال کے سائنس؟ They will be 3 hard years before the دجال. دجال سٹارٹ ہونے سے پہلے, دجال آنے سے پہلے اس کے علامت کیا ہے؟ 3 سال تک جو ہے یہ فیمائن آ جاتا ہے. مطلب what do you say for that one girls? فیمائن کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ قحط آ جاتا ہے نا, قحط. قحط کے جیسا آ جاتا ہے. اور کیا مطلب بارش نہیں ہوتی ہے, پورا لینڈ ڈرائی ہو جاتا ہے, اور نو بارش, پورا لینڈ ڈرائی ہو جاتا ہے, نو ویجیٹیشن, نتھنگ ول بی دیر, نتھنگ ول بی دیر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا 3 سال جو رہے گا دجال آنے سے پہلے, کیا ہوگا؟ ایک گریٹ فیمائن ہوگا. گریٹ ٹو گریٹ فیمائن مطلب کیا ہے؟ پورا زمین جو ہے سوکھ جائے گی. مطلب نہ چاول کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ زمین, پانی برسے گا تو ہی پودے آئیں گے, ترکاری کھانا پینا ہوگا. پانی رک جائے گا. پہلا دیکھیں 3 سال میں پہلا سال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ will command the sky to without a third of its rain, to withhold 1/3 of its rain, and the earth to withhold 1/3 of its produce. مطلب ابھی دیکھیں 100% ہے, 1/3 of the produce جو ہے, اگر 100% اگر دے رہا ہے, مطلب زمین جو ہے اگاتی ہے نا, 100% اگاتی ہے, تو اس میں جو ہے 1/3 نکال دیا جاتا ہے, saying that 1/3 بنجر ہو جاتے یہ زمین, it will not. اور پانی جو بارش 100% جتنا آتا ہے, جو مقدار میں آتا ہے, بارش آنے کے قطروں کو 1/3 of the قطروں کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. مطلب ایک دم سے بھوکا نہیں مارتا, تھوڑا تھوڑا. یہ جو ہے دجال آنے کی فتنوں کا ٹرائل ہے یہ. اوکے. تو پہلا سال میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے سال میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آسمان کو, وتھ ہولڈ 1/3 آف اٹس رین, مطلب 100% میں 1/3 آف دا رین کو ہولڈ کر دو, بارش مت دو. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے ارتھ کو, زمین کو حکم کیا دیتے ہیں کہ پیداوار 1/3 کم کر دو, پورا پیداوار نہیں, 1/3 کم کر دو. یہ 1 سال تک چلتے رہے گا. دوسرا سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈ کرے گا, حکم دے گا. پھر کس کو؟ آسمان کو حکم دے گا کہ 2/3 آف اٹس رین وتھ ہولڈ, اس کو ہولڈ کر دو. مطلب 2/3 آف دا رین کو ہولڈ کر دو. صرف کیا آ رہا ہے؟ 1/3 آ رہا ہے, مطلب بہت کم کر دو تم. اور زمین کو بھی کیا بول دے گا کہ پیداوار 2/3 کم کر دو, صرف تھوڑا ہی رکھو. یہ 1 سال. دوسرا سال پورا سال چلے گا. تیسرا سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آسمان کو پھر حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وتھ ہولڈ آل آف اٹس رین. اللہ تعالیٰ بولتے آپ بارش کو پورا بند کر دو, 1 قطرہ بارش زمین پہ نہیں ہوگی, پورا کم کر دو. and it will not rain, a single drop of rain نہیں آئے گا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو کمانڈ کرے گا, زمین کو حکم دے گا کہ پیداوار روک دو, کچھ بھی ایک پتا, ایک چیز پیدا نہیں ہوگی, پیداوار روک دو. یہ کب رہے گا؟ پورا 1 سال. یہ جب تھوڑا تھوڑا کر کے پورا 3 سالوں میں تیسرے سال میں تو پورا ختم, پورا نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, کچھ بھی نہیں, پورا بنجر زمین ہو گیا ہے. نہ آسمان میں کچھ پانی آتا ہے, نہ زمین میں کچھ پانی, ایوری تھنگ اسٹاپ. اب یہ جب ہے نا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو پوچھتے ہیں,
تو جواب بھی دیکھیں, all hoofed animal will perish except that which Allah. جتنے بھی خوف والے رہتے ہیں نا, پیروں کو یہ رہتا ہے نا, جیسا بکرے کو آپ دیکھیں گے تو خوف رہتے ہیں, بکرے کو دیکھیں گے تو خوف رہتا ہے, جو بکرے کا پیروں کو جو ہے نا اس کو خوف بولتے ہیں, اور گائے کے جو جانور کو رہتا ہے نا پیروں کو, وہ خوف بولتے ہیں. تو وہ خوف والے جانور پورے پیرش, غائب ہو جاتے ہیں, پورے مر جاتے ہیں. جتنے بھی بکرے ہو, بکریاں ہو یا اینیملس ہو, جتنے بھی پورے کے پورے مر جاتے ہیں, صرف اتنے ہی بچتے ہیں جتنا اللہ چاہا. ٹھیک. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ سسٹینس پیپل ڈیورنگ دا ٹائم, کیا چیز لوگوں کو زندہ رکھے گی؟ کیونکہ آپ نے تو پہلے سال میں یہ بولا تھا کہ 1/3 آف رین اور پیداوار رک جائے گا, دوسرے سال میں 2/3 آف رین اور پیداوار رک جائے گا, تیسرے سال میں تو پورا پانی رک جائے گا اور پورا پیداوار رک جائے گا. لوگ کیسے جئیں گے, لوگ کیا کھائیں گے, لوگ کیسا زندہ رہیں گے, کیا کریں گے؟ دا آنسر, جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ تحلیل, تکبیر, تحمید, یہ 3 چیز انہیں زندہ رکھے گی. تحلیل, saying as لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, مطلب تکلیف میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا میں, تکلیف میں یا رب میں صرف یہی بولوں گا کہ لا الہ الا اللہ, صرف تیری ہی میں عبادت کروں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا, کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا. دوسری چیز تکبیر, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اور تحمید, الحمدللہ, شکر اللہ کا فار آل سچویشن. دیکھیں اگر کبھی کبھار ہمیں فیور آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال, اللہ شکر یا رب, ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اگر میری طبیعت اچھی ہے تو الحمدللہ, اگر خراب ہے تو بھی الحمدللہ, الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا کہنا, انسان کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ, تحلیل, اس کا کہنا تکبیر, اللہ اکبر, اس کا کہنا تحمید, is what الحمدللہ. یہ 3 چیزیں جو انسان کہتا ہے, یہ چیزیں اس کے لیے کھانے کی طرح رہتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے, وہ مرے گا نہیں. کتنی بڑی آزمائش دیکھیں. Firstly, the food in tahleel, which means there is no God but Allah. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کو اس طرح کا قحط آ جاتا ہے, دجال will come to people and would pose as a God. جب کیا کرے گا, تب اللہ تعالیٰ, یہ پورا اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اللہ کے ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ٹیسٹنگ پیپل, زبردست ٹرائل کر کے ٹیسٹ کر رہا ہے پیپل کو ہر ٹائم. ابھی ہمیں بھی آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہمارے لیے بھی تھوڑے چیزیں دجال کے جیسی ہے, ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ٹرائلز ڈال رہا ہے. ابھی اس میں اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ, یہ 3 سال ہونے کے بعد دجال کو بھیجے گا. دجال کرے گا کیا, دجال will pose as a God. وہ بولتا میں ہی تمہارا خدا ہوں. دیکھو تمہارا خدا اگر رہتا تھا, اب یہ باتیں بنائے گا. تمہارا خدا رہتا تھا تو تمہیں بارش دیتا تھا, تمہارا خدا رہتا تھا تمہیں پانی دیتا تھا, بارش دیتا تھا, پانی دیتا تھا, پیداوار دیتا تھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں کیا ہوگا, کیا ہوگا, فنا ہو گئی ہے. تو میں, اگر تم مجھے خدا مانو, میں ہر چیز دوں گا, تمہیں کھانا بھی دوں گا. یہاں پہ بھوک سے آزما رہا ہے, یہاں پہ کیا ہے, بھوک سے, تکلیف سے, مجبوری سے, ہر چیز میں آزمائش میں آ گئے ہیں. تو ایسے ٹائم میں ہی ول سے دیٹ تم میری عبادت کرو, میں تمہیں کھانا دوں گا. تم میری عبادت کرو, میں تمہیں ہر چیز وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو. جو انسان نیک کار ہے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ. جب دجال آ کے کہتا کہ تم بولو, تم مانگو مجھ سے, میں تمہیں دوں گا, جب وہ جو نیک کار ہے وہ تکلیف میں مرے گا لیکن لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑے گا, تب وہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, صرف اللہ کو ہی میں عبادت کروں گا اور اللہ سے ہی میں مدد مانگوں گا, کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا. دجال
تجھ تیرے پاس میں نہ آؤں گا نہ تجھ سے میں مانگوں گا. تو ویسے انسان کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تحلیل کہتا ہے، اس کے لیے وہی غذا بن جاتا ہے اس کے جسم اور اس کے روح کے لیے. دوسری چیز، جب the righteous in the famine will restore to تکبیر، جب وہ تکبیر کہتا ہے saying that اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، گریٹسٹ جب وہ کہتا ہے، دجال will strike with all might and انسان کیا ہے، اب دجال کا رول کیا ہے، لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں، میں ہر چیز کر سکتا ہوں، میں جو چاہے تم زندہ کو مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، ہر چیز میں کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھ کی میری عبادت کرو. تو نیک انسان کیا بولے گا کہ تو گریٹسٹ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ میرا رب سب سے گریٹسٹ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. وہ جو انسان، جو نیک انسان اللہ اکبر بول کے اللہ کے پاس سبمٹ ہو جاتا ہے، ویسے انسان کے لیے غذا بن جاتا ہے اس کا تکبیر. بولتے نا جسم کا غذا بھی ہو جاتا ہے، روح کا غذا بھی ہو جاتا ہے. تیسری چیز، جب تحمید مطلب کیا، حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرتا ہے. جب اس کا ایمان جو ویک ہونا یا جو انسان کے ایمان ویک ہوتا ہے دجال کو دیکھ کر، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ، ہر چیز اللہ کے ہی طرف سے ہے اور اس کا شکر ادا کروں گا، ہر حال میں اس کا شکر ادا کروں گا، ہر حال میں شکر ادا کروں گا. اس چیزیں سے، تین چیزوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا کیا ہے کہ دجال کا ٹرائل آتے وقت یہ لوگ جو مضبوط ٹھہرے ہیں، یہ لوگ ہیں جو جنت جانے والے ہیں. اسی طرح دجال گریٹسٹ فتنہ ہے، گرلز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ سب سے ورسٹ فتنہ ہے، بہت ہی خطرناک فتنے میں یہ جو مومن اتنا اسٹرانگ، بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے صرف یہی کہتے جا رہے کہ الحمدللہ، کہتے جا رہے اللہ اکبر، کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں. تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب دنیا میں ہمارے ٹائم فتنے پہ فتنے آتے جا رہے ہیں، برائیاں پہ برائیاں آتے جا رہے ہیں، یہ برائیوں کو روکنے کے لیے میں کرنا کیا ہے، مجھے برائیوں کو روکنے کے لیے میں کسی لا الہ الا اللہ صرف اللہ کو مانوں گا، میں کسی اور کو نہیں مانگوں گا، کسی اور کے پاس جا کے ہی میں نہیں ٹھہروں گا. اللہ از دا گریٹسٹ، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی میں، اور ایٹ دا سیم ٹائم کسی اور کو شریک نہیں کروں گی. اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، ہر حال میں میرا رب کا شکر ادا کروں گی، چاہے میرے پاس ہو یا چاہے میرے پاس نہ ہو. مجھے بیماری آئی الحمدللہ، اگر مجھے تکلیف آئی الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال. ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ایسے انسان کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. یہاں پہ دیکھیں، miracles given to دجال، دجال یہ پورا ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ ہی تکلیفاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دجال کو بھیجا ہے، اب آزما رہا ہے لوگوں کو، لیٹ می، پرکھ رہا ہے، چھانٹ کے دیکھ رہا ہے کون میرے ہے اور کون شیطان کے کون پیروی کرتے ہیں، میری پیروی کون کرتے ہیں، کون شیطان کے قدم میں جائے گا، کون میرے قدم میں. اتنا بڑا آزمائش، بھوکے پیاسے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، پورے 1 سال سے 3 سال سے وہ انسان تڑپ 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 کے، جب بولتے نا ایک انسان حد سے زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ بھوکا ہو جاتا ہے، تو کرتا کیا ہے، جو بھی آفر کرتا ہے، تم مجھے خدا مان لو، اب اتنی تکلیفیں دے کے اس کے بعد دجال کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ، اتنی شدید تکلیف بھیج کے دجال کو بھیجے گا، اس کے بعد وہ اس کو میراکلز دے گا اللہ تعالیٰ، دجال کو میراکلز دے گا. کیا ہے وہ میراکلز؟ دیکھیں، the دجال will make the rain fall. دجال کہے گا کہ بارش نہیں ہو رہی نا، تم مجھے خدا مانو، میں بارش لے کر آؤں گا تمہارے لیے، تم مجھے خدا مانگو، ابھی پیداوار نہیں ہے، کچھ بھی ترکاری نہیں ہے، کچھ کھانے پینے نہیں ہے، سب چیزیں میں تمہیں دوں گا، تم مجھے خدا مانو. پھر تیسری چیز کیا کہے گا، جو بھی لوگ مر گئے ہیں، جو بھی مرے سے لوگ کو میں واپس زندہ کروں گا. I will bring to life the death. اللہ will give him that power. اللہ تعالیٰ سب اس کو پاورز دے دے گا. اب وہ کہے گا کہ تم مجھے بھگوان مانو، تم مجھے خدا مانو، میں تمہیں
کھانا یہ دوں گا, بارش دوں گا, پیداوار کروں گا, اور جو لوگ مر گئے ان کو سب کو زندہ کروں گا, یہ سب میں کروں گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں دجال کو بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں 3 سال تک قحط دیا ہے, اس کے بعد دجال کو بھیجا ہے؟ جسٹ ٹو ٹیسٹ پیپل, کہ کون اس کے ٹریپ میں چلے جاتے ہیں, کون اس میں پھنس جاتے ہیں. He wants to see. یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو انسان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, جو حمد کہتا ہے, اور جو اللہ اکبر کہتا ہے, وہی انسان سنبھل سکتا ہے, رک سکتا ہے, سسٹین کر سکتا ہے, اور جنت جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ only to test people, but do not fall in his trap. Your Lord is not one-eyed and he can do these miracles only once if he is ایک ہیومن بینگ نہیں کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہا تو کیسا بھی کرے گا. اب دیکھیں یہاں پہ اتنی بڑی آزمائش, آسان ہے گرلس؟ یہ سوچیں آپ, ایک ٹائم کا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں, وہ بھی رمضان میں. اگر ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں, عبادت میں ہیں, تو امیڈیٹلی افطاری کر لیتے ہیں. کیا ایک انسان لگاتار ایک کمپلیٹ سال نہ کھانا نہ پینا, بھوکا فاقہ رہ کر تڑپ رہا ہے, مرتے جا رہے, بچے مرتے جا رہے تھے, جانور مرتے جا رہے, ہر چیز مرتے فنا ہوتے جا رہا ہے, تو وہ ٹائم میں دجال آ کے بولے گا کہ میں عبادت میری کرو, تم مجھے مانو, میں تمہیں دوں گا. تو انسان کرتا کیا ہے؟ امیڈیٹلی مانگتا ہے نا. جو انسان اسٹرانگ کرتا ہے اپنے دین میں, وہ بولے گا لا الہ الا اللہ, وہ کہے گا اللہ اکبر, وہ کہے گا الحمدللہ. ایسے ہے دین والے جو اسٹرانگ رہتے ہیں. ہمارے دین, ہمارے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے سبق یہ ہے کہ دنیا میں فتنے شروع ہو گئے ہیں, برائیاں شروع ہو گئے ہیں, ہر جگہ برائیاں پھیل گئے ہیں. برائی کو برا جانے. اب اس فتنوں سے بچنے کے لیے مجھے یہ چیز, یہ تصور یاد کریں کہ دجال جب آئے گا تو یہ لوگ یہ کریں. مجھے بھی آ گیا ہے, ہمیں بھی ہر طرف سے فتنہ آ گیا ہے, تو میں کس طرح اپنے آپ کو روکوں؟ دس از دا پرائم چیز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. The fitna of Dajjal, sources from Hadith. He will have, دیکھیں یہ the power of فتنہ کا دجال میں powers کیا ہے دیکھیں. He will have 2 rivers flowing. One will look like water and the other will look like blazing fire. اب لوگوں کو دیکھیں کس طرح نچاتا ہے. ایک ریور رہے گا ٹھنڈا پانی, ایک جو ہے blazing fire, جہنم کی آگ کے جیسا رہے گا. But the one which looks like blazing fire will actually cool water. جو ایکچولی وہ جو بلیزنگ فائر کے جیسا رہتا نا, آگ رہتا نا, وہ آگ ہی ایکچولی ٹھنڈا پانی رہتا ہے, اور یہ ٹھنڈا پانی جو رہتا ہے وہ رہے گا ایکچوئل آگ. ہر چیز میں دھوکا, ڈسپٹیو دھوکا, ہر چیز میں 2 چیزوں کا ڈسپٹیو چیزیں. دوسرا چیز, he will command the sky to rain and the earth to bring forth the vegetation and it will do so by Allah's will. اللہ کے کمانڈ سے یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ہے نا بارش as well as پیداوار, جب حکم دیتا ہے ہو جاتا ہے. پھر اگین اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اللہ آزما رہا ہے انسان کو, دجال کو بھیج کر آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش. تیسرا, people accepting his call will have abundant of rain. جو اس کی بلاوا پہ چلے جاتے ہیں, اس کو خدا مان لیتے ہیں, ان کے پاس خوب بارش ہوتی ہے ان کے جگہ, اور خوب پیداوار آ جاتا ہے. اور کیٹلز مطلب جانور پیدا ہو جاتے ہیں, جانور رہتے ہیں, اور ان میں وہ جانوروں میں خوب دودھ رہتا ہے, مطلب کھانے پینے ہر چیز. And people rejecting him will be stuck with famine. جو اس کو عبادت نہیں کرتے, اس کے پاس نہیں جاتے, وہ اسٹل وہی حالت میں سٹک ہو کے رہتے ہیں. ان لوگ آبادی میں نہیں رہتے, ان کو نہ بارش, ان کے گھروں کے پاس نہ بارش, نہ کھانا پینا رہتا ہے, نہ بارش, نہ دودھ, کچھ بھی نہیں. صرف وہ اپنا اللہ کے ذکر کے, اس کے کھانے سے ہی وہ لوگ جی رہے ہیں. اللہ کا ذکر جو ہے, اللہ پہ جو امید رکھتے ہیں نا, اس کے کھانے پہ ہی وہ لوگ جیتے ہیں. چوتھا, he will pass by ruins and says, bring forth your treasures, and treasures will follow him like a swarm of bees.
مطلب وہ ہر چیزوں کو فنا کرتے جائے گا. جب وہ چلتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہارے اپنے مال، اپنا جتنا بھی تمہارا خزانہ ہے خزانہ لاؤ. تو یہ جہاں جہاں چلتے جائے گا خزانے پورے اس کے پیچھے 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 جیسا بیز بھاگتے ہیں نا اس کے پیچھے 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 آ جاتے ہیں. Again with the izn of Allah. Fifth, he will be able to cut a person into two and bring them back to life. انسان کو دو حصوں میں کاٹ کر پھر واپس لے کر جوڑے گا وہ. He will promise resurrection of Bedouin's parents in return for him testifying that he is the Lord. یہ لوگوں مطلب جاہل لوگوں کو بیڈوئنس مطلب یہ ولیجرز کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم مجھے لارڈ مانو، میں تمہارے پیرنٹس کو واپس لے کر آؤں گا. تم ٹیسٹیفائی کرو، تم بولو کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، تو تمہارے ماں باپ کو بھی میں واپس زندہ لے کر آؤں گا. 2 devils will appear as his parents. یہ کرتا کیا ہے؟ 2 شیطانوں کو اس کے پیرنٹس کے جیسا لے کر آتا ہے. encouraging him to testify. یہ ایکچولی جو انسان مر جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، رائٹ؟ لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ یہ شیطانوں کو 2 شیطانوں کو ان کے ماں باپ، جب وہ انسان کہتا ہے ہاں ہاں میں تمہاری عبادت کروں گا، میں تمہیں بھگوان مانوں گا، میں تمہارا رب مانوں گا، اور کہ میں مانوں گا تمہیں، تم پہلے میرے ماں باپ کو لے کر آؤ. تو وہ ٹیسٹیفائی کرتا، ٹیسٹیفائی مطلب شہادت دیتا تھا کہ تم ہی میرے خدا ہو. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن میں سے موت ہوئی ہے، تو اللہ چاہے تبھی تو وہ زندہ ہوگا. یہ کرتا کیا ہے؟ وہ 2 شیطانوں کو، 2 ڈیولز کو ماں باپ کا چہرہ دے دے کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ آ گئے. یہ جو واقعہ، یہ جو چیز جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو اور کثرت سے لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور کثرت سے لوگ اس کی یہ بولتے ہیں نا اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پروٹیکشن فرام دجال، دجال سے مجھے، آپ کو اور مجھے بچنا کیسا ہے؟ Adhering the Islam, a true believer will know that Dajjal is a human being. ایک سچا مومن ہمیشہ جانتا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ میرے ہی طرح کھاتا ہے، وہ میرے ہی طرح پانی پیتا ہے، اور وہ میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیوں میرا خدا ہوگا؟ ابھی وہ سوچے گا، ایک مومن بولے گا تم میری طرح، تمہارے ایک آنکھ نہیں رہتی ہے، تم میرے طرح ہی انسان ہو، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم میرے ہی طرح ہو، تم جو ہے تم خدا ہو ہی نہیں سکتے. No one can see his Lord until he dies, but the Dajjal will see by all the people and hence he cannot be his Lord. اللہ تعالیٰ فرما کے کہ اپنے خدا کو مرنے کے، ہر ایک انسان مرنے کے بعد ہی اپنے خدا کو جنت میں دیکھتا ہے. لیکن تم تو سامنے ہی ہو، تم خدا کیسے ہو سکتے ہو جب تو سامنے ہی دکھائی دیتے ہو؟ You are not. دوسری چیز، سیک پروٹیکشن فرام فتنہ آف دجال. دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ یاد کریں گے اس کو. تیسری چیز جو بچنے کے لیے ہے، میمورائزنگ the first 10 verses of سورۃ القحف. اوکے، پہلے 10 آیتوں کو یاد کر لے. جو انسان پہلے 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دوسرا کیا ہے؟ دل میں مانے کہ دجال جو ہے انسان ہے، خدا نہیں ہے. دجال کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب اذن آف اللہ سے ہی ہوتا ہے. دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بکا آپ سے، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، یا رب میں تیرا پناہ مانگتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. دوسرا دیکھیں، 4 چیزوں کا، 4 ٹرائلز کا، ایک عذاب قبر سے محفوظ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دوسرا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کے جو ہے فتنوں سے مجھے بچا یا رب. اور اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بِكَ آپ سے، من فتنة المسیح فتنہ سے. کون سا فتنہ؟ مسیح الدجال، فال مسیحا، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. اور اعوذ بک میں پناہ مانگتا ہوں یا رب تجھ سے، من فتنۃ المحیا والممات، دنیا اور موت اور دنیا کے جو بھی فتنے ہیں وہ فتنوں سے
میں محفوظ ہوں. ٹھیک ہے. چوتھا اللہم انی اعوذ بک من المأتمی والمغرمی، مطلب میرے جتنے بھی سنس ہے، میرے جتنے بھی برائیاں ہیں یا رب، میرے پورے برائیوں کو تو دور کر دے. اور دوسری چیز، جو جتنے بھی میرا قرض ہے، قرض جتنا بھی میں لوگوں سے قرض لے کے ہوں، وہ پورے قرض میں ان کو دے دوں. مجھے قرض کے حالت میں موت مت دے، مجھے قرض کے حالت پہ مت رکھ. ٹھیک ہے. الحمدللہ we are done with this one girls. Okay. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر وبرکاتہ. میم. جزاک اللہ خیرن کثیر. جزاک اللہ میم. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کو، ابھی سورہ کہف ایٹ دا سیم ٹائم سورہ کہف، دجال کون ہے، کرتا کیا ہے، کس طرح سے. ابھی دیکھیں گرلس، دجال ابھی تو اب لوگ سوچیں گے میم دجال آنے کے لیے مطلب قیامت کے ٹائم آنے والا ہے، وہ ٹائم. میں تو ابھی تو میرا ایج اتنا ہے تو میں تو مر جاؤں گی آرام سے. میں ٹائم مجھے دجال، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فیس دجال. اٹس ناٹ دیٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فتنہ نو فتنہ ہے دجال کے، وہ تو ورسٹ ٹو ورسٹ ہے، لیکن فتنے تو آگے ہیں نا. فتنہ آر دا مائنر سائنس آف قیامت. قیامت کے جو مائنر سائنس ہے آ گئے ہیں. اینڈ میجر سائنس جو آنے والے ہیں، میجر سائنس میں ایک سائن کے بعد دوسرے سائن کے بیچ میں وقت نہیں رہتا ہے. اٹ جسٹ کم ویری فاسٹ 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 آ جائے گا. لیکن مائنر سائنس میں آپ کو وقت رہے گا، سلولی اینڈ سلولی، لیکن پورے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنا وہ تو ابھی کامن ہے. لٹرلی بچوں کو بولے تو بھی نافرمانی تو حد سے زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز کیا آ گیا ہے، ہر گھر میں فتنہ ہی فتنہ، جھگڑے ہوتے ہیں، تو میں ہوتے ہیں، تیرا پیسہ میرا پیسہ، تو کیا میں کیا. اور ٹی وی دیکھنا، ٹی وی میں کیا سکھاتا ہے، برائیاں تو ہی ملتے ہیں اس میں. لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کرو، لوگوں کے ساتھ یہ کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، دھوکہ لے کے پیسے لو، یہ کرو. لوگوں کو ہے نا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے تو دوسروں کو ہے نا حقیر مانو. جب تک ہے نا اپنے آپ کو ہے نا کمپنی میں ایک ٹاپ پوزیشن میں آنا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ہے نا یہ کرو، انسل دیم، ان کا تکلیف دو، ان کو تباہ کرو، تبھی تم آگے بڑھو گے. آگے بڑھنے کے لیے تباہی کر کے ہی آگے بڑھو. ابھی تیسرا چیز خون خرابہ، پہلے تو نہیں تھا نا. پہلے تو we have seen in India never we had that خون خرابہ at all. جیسا لیکن لانگ بیک ہے نا، few years back تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مارم ماری نہیں ہوتا تھا، ریلیجن کو لے کے کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی. ابھی آ گئے ہیں، اب things have changed. ابھی تو لٹرلی مسلمس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. دس از اگین فتنہ ہو گیا ہے، شروع ہو گیا. خون ریزی اگر آپ دیکھیں گے مائنر سائنس آف فتنے میں خون ریزی تباہ ہوگا. ابھی اٹ ہیز اسٹارٹیڈ. اور اس میں یہ بھی آتا ہے حدیث مفہوم میں کہ جو انسان قتل کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کیوں وہ قتل کر رہا ہے، اور جو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی نہیں پتا وہ کیوں، اس کو کیوں مارا گیا ہے، اس کو کیوں مارے ہیں وہ بھی نہیں پتا اس کو. دیٹ از اے سچویشن. اب وہ ہوتے گیا ہے، اور لوگوں میں گھروں میں فتنے کی طرح بارش کے قطروں کی جیسا ہم لوگ تو پورا بارش کیا ڈوبتے جا رہے ہیں، اس میں فتنوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. وہ فتنوں سے بچنا ہے، ہمیں فتنوں سے باہر نکلنا ہے. ابھی دیکھیں ٹرائل جس طرح، اب یہاں پہ 3 سال کا قحط ہے، ہمارے لیے قحط دے دیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو فیمائن، یہ جو ہمارے لیے کووڈ آیا ہے، دس از اگین اے سائن آف مائنر سائنس آف قیامت. مائنر سائن آف قیامت میں یہ بھی آتا ہے حدیث مفہوم میں، آپ کو ایک طاعون گھیر لے گا، وہ طاعون سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے. جس طرح بھیڑ بکریاں مر جاتے ہیں اسی طرح انسان مر جاتا ہے. آ گیا ہے. اور ارتھ کوئکس امیڈیٹلی انکریز ہوتے جائیں گے، موت بڑھتے جائے گا. ارتھ کوئکس آ گئے ہیں. Earthquakes are there now. You have seen in Turkey, you have seen in Syria. Earthquakes آ رہے ہیں، موت آ گیا، فتنے ہونا شروع ہو گئے، ایوری ویئر ڈسٹرکشنز ہونا شروع ہو گئے ہیں. بی الامک. وائی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی سدھر جاؤ، ابھی تو سدھر جاؤ، آخرت کا پلان کرو، آخرت کے لیے ہارڈ ورک کرو. میں بزی ہوں میم، مجھے گھر کی صفائی کرنا ہے میم، مجھے بہت ٹائم نہیں، مجھے گھر کی صفائی کرنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بچوں کو پکانا، یہ بچوں. Be a smart planner. Be a smart planner. ٹائم مینجمنٹ کریں آپ لوگ. آپ نہیں، میرے لیے بھی یہ تلقین ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کروں. آپ کا کلاس لینا تھا تو رات بھر I was making this PPT. رات میں بیٹھ کے میں 2 بجے تک PPT بنا رہی تھی، بیکاز بفور اسٹارٹنگ دا سورہ کہف I want to tell the girls what actually talks about دجال. ہے کون دجال؟ سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کیونکہ ہر وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں بٹ وی ڈونٹ نو what is سورہ کہف.
پڑھنا ہے بس، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اب انشاءاللہ ہر چیز میں آپ شعور لائیں گے، ہر چیز کو باریکی سے دیکھیں گے، ہر چیز کو آپ غور کریں گے. جو انسان ہر حادثے کو غور و فکر کرے گا وہ عبرت حاصل کرے گا. He will learn lessons. جب ہمیں کووڈ آیا ہے، what اللہ تعالیٰ is teaching us. یہ پھر واپس کووڈ ختم ہوا امیڈیٹلی، دیکھیں کووڈ ختم ہو گیا، راحتوں سے میں انسان اس میں سے نکلا بھی نہیں ہے، زلزلہ آ گیا ہے. کتنے سارے لوگ تباہ ہوئے ہیں، کتنے nearly 20,000 families are been destroyed. Try to understand, people نہیں، میں say as families تباہ ہوئے ہیں، جابس گئے ہیں، فیملیز تباہ ہوئے ہیں، کھانے پینے، اپنے ہاتھ ٹوٹے ہیں، پیراں ٹوٹے ہیں، بچوں کا ہر وے میں تباہی ٹو دا کور ہوا ہے. پلیز سمجھیں، فتنے پہ فتنہ آتے جا رہا ہے، برائی پہ برائی آتے جا رہا ہے. اس پہ ہم لوگ سیریس ہوں گے، آپ ہوں گے اور میں ہوں گی، میں ہمارے بچوں کو سیریس کروائیں گے. یس، اس کا مطلب یہ نہیں صرف 24 گھنٹے چلو نماز پڑھ لو ہو گیا. نماز پڑھنا ہی نہیں، اخلاق کو چینج کرنا ہے ہمیں. معاشرے میں چینج تبھی آئے گا جو انسان اپنے اخلاق کو چینج کرے گا. معاشرے میں چینج تبھی آئے گا جب انسان اپنے چال ڈھلن ہر چیز کو بدلائے گا. صرف میں لاسٹ ٹائم کلاس میں بولی تھی کہ میں نماز پڑھ لی، میں قرآن پڑھ لی، میں نماز، میں قرآن، میں روزہ، یہ میں کریں گے تو صدقے جاریہ کیسے بنے گا؟ آپ کے لیے صدقے جاریہ کون بنے گا؟ میں کرتے ہوئے عوام کو دیتے جائیں، لوگوں کو دیتے جائیں، دینے والے بنے، لوگوں کو خیال کرنے والے، لوگوں کے حق میں دعا کرے، لوگوں کو اچھے باتیں بولے، لوگوں کو دین کی طرف کھینچے، دین کی بات سکھائیں، اچھے اخلاق کے بارے میں بولے. جتنا آپ دیں گے، جتنا لوگ آپ کی وجہ سے بدلیں گے، وہ لوگ رہیں گے آپ کے لیے صدقے جاریہ آپ کے خبر میں. وہ لوگ رہیں گے صدقے جاریہ آپ کے خبر میں. آپ کے اچھے اخلاق جو دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بنیں گے آپ کے لیے صدقے جاریہ جنت میں، خبر میں. اور سیم ٹائم قرآن شریف جو انسان ہر ٹائم پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے میں تجوید سے پڑھوں، ٹائم نکالتا ہے، کوشش پڑھتا ہے، لٹرلی پیچھے پڑھتا ہے، میم پلیز مجھے پڑھائیں. آئی لٹرلی بی بیہائنڈ میم میرا کورس ہو گیا، پلیز میم آپ 10 منٹ سن لیں، میم آپ 10 منٹ سن لیں. قاری صاحب کا سننا، ریکارڈنگ، یسٹرڈے نائٹ بھی میں ریکارڈ کرتے ہوئے قاری صاحب کا سنی، نہیں قاری صاحب کا نہیں سنی، میں ریکارڈ کری تھی، میں جو پڑھ رہی تھی ریکارڈ کر رہی تھی، پھر واپس میں سن رہی تھی یہاں پہ کیا غلطیاں. اوکے یہاں پہ 4 کاؤنٹس نہیں ہو رہا ہے میرا، اوکے آئی ہیو ٹو ڈو اٹ 4 کاؤنٹس. یہاں پہ میرا 6 کاؤنٹس نہیں ہو رہا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہاں پہ میرا جو ہے نا قاف میرا پراپر نہیں ہو رہا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو دس ون. یہاں پہ میرا ایک دم سے شد ڈراپ ہو گیا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرتے ہوئے آئی واز ریکٹیفائنگ مائی مسٹیکس اینڈ ورکنگ آؤٹ. جو انسان ورک آؤٹ کرتا ہے دیز سیٹ آف تھنگس میں، ٹائم دیتا ہے، محنت کرتا ہے، جب آل آف سڈن اگر میں مر جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو کوشش تو کی ہے، پورا ختم نہیں ہوا قرآن بٹ کوشش تو کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کے حساب سے ہی اجر دے گا، نہ کہ قرآن پہ 10 قرآن 3 قرآن یہ قرآن ان پہ بخشوں گی ان پہ بخشوں گی. بخشا نہیں جاتا، قرآن بخشا نہیں جاتا سوائے دعاؤں کے اور صدقے جاریہ کے اور علم کے. یہ 3 میجر چیز ہی جائے گا ان کے لیے، بخشیں گے نہیں. قرآن پڑھیں، دعا کریں ان کے حق میں، اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کی جنت الفردوس عطا کرو اور قبر کے عذاب سے بچاؤ. ہر مرحلہ ان کا آسان کرو یا رب، ان کی گناہیں بخش دے. یہ دعا میں یہ جائز دعا ہے اور 100% پروف دعا ہے کہ یہ ہوگا بضرور ہوگا. جو چیز نہیں ہوتا دنیا کرتی ہے، قرآن پڑھ کے میں بخش دوں گی، قرآن پڑھ کے میں کروں گی، یہ کچھ نہیں ہوگا. آج پر حدیث اٹ از ناٹ دیر. اگر شوق سے کرنا ہے تو کر لے، لیکن یہ غلط فہمی ہے نا، آپ جو پڑھ رہے ہیں صرف آپ کے لیے، ان کو تو نہیں جائے گا. لیکن قرآن پڑھ کے آپ دعا کریں گے تو ان کے حق میں ضرور جائے گا. تو رائٹ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں. ابھی شب برات آتا ہے تو شب معراج آ رہا ہے یا شب برات آ رہے، چلو بھائی یہ نہیں. شب قدر is the only day night that we are going to do عبادت, no other nights. اگر آپ کا معمول ہے جو چیز جائز ہے، جو چیز حدیث سے ثابت ہے، وہ کیوں نہیں کرتا انسان، rather than جو نہیں ہے وہ بدعت میں. ارے اس میں کیوں گھستے ہو؟ کیوں آپ ابھی دیکھو رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں جتنا ہو سکے عبادتیں بڑھاتے جاؤ، آپ روزے رہنا، قرآن پڑھنا، کیونکہ یہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے. جس طرح لیکن وہ ایک نیکی کا کتنا زیادہ بڑھتا ہے. گناہوں سے بچو، بیکاز گناہ بھی شدت عذاب دے گا یہ مہینے میں، تو گناہوں سے
بچے اور نیکیاں خوب کرنا. جس طرح بمپر آفر رہتا نا دسمبر ونٹرز میں آپ لوگوں کو سیل لگتا ہے کہ ونٹر سیل از دیر ناؤ, تو آپ کرتے کیا ہے, خوب ڈریسز خریدتے ہیں. اسی طرح یہ اٹ از اے بمپر آفر فار اس, جہاں پہ نیکیاں ہمارے ملٹی پلائی ہو جائیں گے. دوسرے مہینوں میں نارمل رہیں گے, رمضان میں ملٹی پلائی ہو جائیں گے, خوب ملٹی پلائی ہوں گے. وہ ہمارا بمپر آفر والا مہینہ ہے. اوکے, جیسا ہے نا ایک کریں گے تو آپ کو 10 ملے گا, ایک کریں گے تو 1000 ملے گا, ویسا والا آفر ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی آفر والا مہینہ ہے, جہاں پہ آپ ایک نیکی کریں گے تو خوب خوب بڑھے گا, خوب خوب بڑھے گا. دوسرے مہینے میں جو کریں گے وہ نارمل ہی رہے گا. اگر ایک نیکی کا اگر اللہ تعالیٰ 10 دے رہا ہے تو یہ مہینے میں اور بڑھا کے دے گا, کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. رائٹ, یہ جو جائز چیز ہے نا وہ کریں نا آپ لوگ نہیں, میں بھی وہی کروں گی انشاءاللہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں تہجد کی نماز, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تہجد کے ٹائم مطلب یہ تہجد کے ٹائم میں فرسٹ آسمان میں رہوں گا اور تمہاری باہیں پھیلا کے میں تمہارے لیے پوچھوں گا کون ہے دعا مانگ رہا ہے, تم دعا مانگو, آئی ایم ریڈی ٹو ایکسپٹ یور دعاز. اٹ از این ایرو دیٹ ول ناٹ مس دا ٹارگیٹ, اٹ از این ایرو دیٹ ڈزنٹ مس دا ٹارگیٹ. مطلب جو دعا تہجد میں کیا جاتا ہے ضرور ضرور ود دا اذن آف اللہ ہوگا, اگر نہیں تو بعد میں کرے گا, اور ایلس کچھ اور وے میں تو کرے گا, لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا ضرور. تو کیوں میں تہجد کی نماز نہ پڑھوں؟ وہ روز آتا ہے, وہ روز آ کے نماز بندوں سے مانگتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرنے والے, کیوں میں وہ مس کروں؟ کیوں نہ میں تہجد فجر کی نماز پڑھ کر کمپلیٹ دوحا کے کمپلیٹ سن رائز تک عبادت کی حالت میں رہوں, 20 منٹ کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی تو حج اور عمرے کا ثواب ہے. کیوں نہ میں یہ حاصل کروں؟ اس کے لیے کچھ ہے, میں حج نہیں کر سکتا, ارے میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں تو حج کریں. ہر روز آپ حج کریں, ہر روز آپ عمرہ کریں, صرف حج نہیں ہے, حج اور عمرہ کا ثواب ہے. ہر روز آپ حج اور عمرہ کریں. کنڈیشن فجر کی نماز پڑھے, عبادت کی حالت میں ہی رہیں, مطلب ذکر کرے, قرآن شریف پڑھے یا کسی کو سکھائے, کچھ نہ کچھ عبادت کی حالت میں رہیں گے. اور سن رائز ہوگا اس کے 20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھیں گے, اشراق کی نماز پڑھیں گے. وہ 20 منٹ کے پاس جو نماز پڑھیں گے وہ ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. کیوں نہ میں یہ لوں؟ رادر کچھ بولیں گے تو شب برات کے بارے میں تو آپ تو برا بات کرتے رہتے, شب برات نہیں منانا ہے. میں کیا کرتی ہوں, صرف اس میں کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتی ہوں, دیٹ از واٹ آئی ڈو. بدعت میں مت جائیں نا گرلس, جو جائز ہے, جو حدیث سے ثابت ہے اس میں بھاگیں گے نا. دیٹ از واٹ آئی سے. اللہ تعالیٰ بولتے میں دوں گا تمہیں. روزہ رہیں آپ لوگ, جتنا ہو سکے روزے رہیں آپ یہ مہینے میں, کیونکہ ہر نیکی کا 3 نمبر ہے. منڈے تھرسڈے روزہ رہیں آپ لوگ, کیوں نہیں رہتے؟ منڈے تھرسڈے روزہ بڑھا دیں, قرآن کو پڑھنا بڑھا دیں, لوگوں کو صدقہ دینا بڑھا دیں. ضروری نہیں اسی دن پکا کے کھلائیں گے, ایک ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں کہ نا آج میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی, تو 5 ہو یا 10 ہو یا 10 پلیٹس 5 پلیٹس, جتنا بھی آپ ہے نا, 10 لوگوں کو کھلانا, 5 کو کھلانا, آپ کی مرضی. بہترین کھانا پکا کے کھلائیں, that you can do it. بریانی ہی بنا کے کھلائیں, صرف آج کی بریانی صرف غریب لوگوں کے لیے. اور ایک چیز, ایک جو ہے, ایک سیٹ آف میل جو ہے ایسے مسافر کو دیں جو آپ نہیں جانتے, انجان لیکن ڈھونڈتے ہوئے دیں, وہ بھی زبردست ثواب ہے, زبردست ثواب. تو آپ لوگ کریں نا گرلس. میں دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ میں بات کرنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ الحمدللہ وہ میں کرتی ہوں. ایوری تھرسڈے آئی میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی میک بریانی. تو میرا بریانی بنانا ہے, مطلب 7 o'clock, before 7 o'clock the biryani has to be ready. تو 7 بجے سے پہلے مطلب میں کرتی کیا ہوں, اخنی بنانا, فجر کے ٹائم سے پہلے رات میں اخنی بنا کے رکھتی ہوں. فجر کے ٹائم اٹھنا ہے, فجر اشراق بھی ہونا ہے میرا, دین سے فجر پڑھتی, اینڈ دین اس کے بعد پکا کے یہ پھر اگین جب آپ دیتے ہیں بیسٹ وے میں دیں, کیونکہ جو کھانا آپ دے رہے ہیں پہلا اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, اس کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو آپ کوروں میں لاپ کر کے چلو بھائی اس میں کور میں ڈال کے دے دیں گے, ایسا ویسا ڈبے ہے, چلو بھائی خراب والے نہیں. ڈسپوزیبل باکسز لے لیں, ڈسپوزیبل باکسز لے لیں. مجھے 5 لوگوں کو دینا ہے تو میں 5 لوگوں کو, یا 4 لوگوں کو دینا ہے تو 4 لوگوں کو پورا پیک کر کے, آج اس دن ان کا ڈے رہے گا, میں صرف ان کے لیے پکاؤں گی. بچا ہے میرے بچوں کو دوں گی, لیکن میں پرائم میرے بچوں کو نہیں نکالوں گی, میں پرائم پورا ان کو رہے گا. صرف بچ کے ہے تو اس کے حساب سے دونوں کو دوں گی, ادروائز وہ بھی نہیں رہے گا. اٹ از موسٹلی اونلی فار دیم. دین اس کے بعد وہ الگ سے پیک کرتی ہوں. ایک راہب, ایک الگ سے کور میں دیتی ہوں. آئی ٹیل میں ہسبینڈ, آپ گاڑی میں جاتے جاتے کوئی نہ کوئی آپ کے نظر کو لگا
کہ یہ غریب ہے, یا کوئی بھی آدمی آپ کو دکھتا ہے تو آپ اس کو دے دے. تو ایک جو ہے ڈھونڈ کے دینے کا رہتا ہے, 4 جو ہے اپنے مطلب غریبوں کو جو he gives in his office to those set of people. That is what it does. تو یہ چیز ہے نا معمول کر لے. وی نیور نو گرلس کون سی ادا اللہ تعالیٰ ہمارا پسند کرے گا, کون سی چیز ہمارا پسند کرے گا, کون سی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے گا. اور جمعے کے دن تھرسڈے کے دن کیا ہوتا کیا ہے, اپنے نامہ نامے جو ہے ایکسچینج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے ویکلی رپورٹس لے کے جاتے ہیں. دے گو آن تھرسڈے. تو کیوں نہ میں روزے کی عبادت میں رہوں, وائی ناٹ آئی فاسٹ آن تھرسڈے. تھرسڈے کے دن میں روزہ رہوں گی, کیونکہ جب میرے فرشتے جائیں گے, جب جا کر وہ عمل نامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دیں گے, اب میں وہ ٹائم روزے کے حساب میں رہوں گا, میں روزے کی حالت میں رہوں گا. وہ مغرب پہ جاتے ہیں نا, دے شفٹ ان عصر ٹائم, تو وہ ٹائم پہ میں روزہ میں رہوں گا, تو دیٹ وڈ بی دا بیسٹ وے. کیوں کہتے ہیں کہ فجر اور عصر میں آن ٹائم پڑھے نماز, کیونکہ یہ جو ہے فرشتے ایکسچینج آف ٹائم ہوتا فجر اور ظہر عصر میں. فجر کے جو فرشتے کیا رہتے ہیں, فجر سے بیٹھ کر لکھتے رہتے ہیں, جو اچھے اور برے کام کرتے رہتے ہیں فرشتے ہمارے لکھتے رہتے ہیں, کرامن کاتبن. دا مومنٹ ہمارا ختم ہوتا ہے, عصر کا ٹائم اذان ہوتا ہے, عصر کا ٹائم ہوتا ہے, امیڈیٹلی یہ فرشتے چلے جاتے ہیں. وہ فرشتے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں, آ جاتے ہیں, پھر یہ فجر سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایکسچینج آف یہ ہوتا ہے نا, جو فرشتہ فجر والا جاتا ہے وہ جا کے بولتا ہے کہ یا اللہ سو اینڈ سو پرسن, تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کون سی حالت کو تم میرے بندے کو کون سی حالت میں چھوڑ کر آئے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ میں وہ ایکچولی جب میں جا رہا تھا, میرا وقت ہوا تھا, عصر کا ٹائم ہوا تھا, اذان ہوئی تھی, میں جب جا رہا تھا وہ نماز کی حالت میں تھا, وہ قرآن پڑھ رہا تھا, وہ نماز کی حالت میں تھا. وہ مطلب گواہی دے گا فرشتہ saying that یہ نماز کی حالت میں تھا جب میں اس کو چھوڑ کر آیا. اور یہ جو شام کا فرشتہ جو ہے ہمارے نیکیاں لکھتے رہتا ہے, نیکیاں برائیاں لکھتے رہتے لوگ, فجر کے ٹائم تک لکھتے رہتا ہے. جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے پھر ایکسچینج شروع ہوتا ہے ان کا. تو جب شام تک رہنے والا وہ جب فرشتے آتے ہیں, فجر والے فرشتے چلے جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کون سی حالت میں تم چھوڑ کر آئے. تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ جو ہے وہ ہے نا نماز کی حالت میں تھا, تب میں اس کو چھوڑ کر آیا. تو کیوں نہ ہم لوگ فرشتے ہماری گواہی دے, آپ کی اور میری گواہی دے کہ یہ لیکن یہ بندہ جو ہے عبادت کی حالت میں ہے, جب میں نکلا یا رب وہ عبادت کی حالت میں ہی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فجر اور ہر نماز آن ٹائم پڑھے, لیکن فجر کی جو ٹائم ہے اذان ہوتا ہے آپ امیڈیٹلی پڑھ لے, کیونکہ فرشتے گواہی دیں گے اللہ کے پاس جا کر. دوسری چیز عصر کی اذان ہوتی ہے, امیڈیٹلی عصر کا تاخیر مت کرے, لیٹ مت کرے, عصر کی اذان ہوتی ہے جلدی پڑھے, بیکاز میرا فرشتہ جا کر مجھے میرا گواہی دے گا کہ میں عصر کے مطلب نماز کی حالت میں ہوں. یہ چیزیں کریں, یہ چیزیں کرنے کا کام ہے. اور اس سے ساتھ میں سورہ رقیہ پڑھیں گے تو پورا پروٹیکشن, ایوننگ اذکار پڑھے وہ پورا پروٹیکشن میں رہیں گے. رقیہ پڑھے, ہر بری نظر ہر اس سے ہم لوگ بچیں گے, بچوں کو پڑھائیں, یہ کریں. اور اس کے بعد سونے سے پہلے اگین یو آر گوئنگ ٹو ڈو واٹ, سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں, آپ قرآن کی تلاوت کریں, سورہ ملک پڑھیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم بعد میں جو بھی دعائیں ہیں سورہ بقرہ کے آخری 2 دعائیں یہ سب پڑھیں, آپ سب پہ پڑھیں کریں. اینڈ دین اس کے بعد when you are locking the doors, جب دروازہ بند کر رہے ہیں آپ اپنا مین ڈور, say as بسم اللہ, کیونکہ شیطان the moment you say بسم اللہ شیطان will not enter that place, اب وہ آ ہی نہیں سکتا. جب کچن میں جائیں ہر جگہ بسم اللہ بول کے, ہر چیز بند کریں بسم اللہ بول کے کرتے جائیں. اپنے پورے رومز کے دروازے لائٹس آف کرتے وقت بسم اللہ بولے, کیونکہ برائی کچھ نہیں ہوتا. دا مومنٹ بسم اللہ سے میں لائٹ آف کروں گی, اٹ از حدیث میں مفہوم میں آتا ہے کہ جو انسان بسم اللہ کر کے لائٹس اپنے راتوں میں لائٹس آف کرنا, بتیاں بجھا کے یہ کرتا ہے, اس کو اگین ہی ول بی انڈر دا پروٹیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایز سمپل ایز دیٹ. اور وضو کر کے آپ سوئیں, وضو کی حالت میں سوئیں. جو انسان وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کے رات بھر کے لیے اس کے حق میں فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے, استغفر اللہ, اس کے حق میں مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے. یہ جائز ہے. یہ جو حدیثوں سے جائز 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 کہتے ہیں نا, یہ چیزیں ہم لوگ کریں گے راتر دن بدعت بدعت بدعت. یہ مت کریں, یہ کروں گی میں یہ فاتحہ دلاؤں گی, میں یہ کروں گی وہ کروں گی. جو چیز از ناٹ ریٹن ان حدیث کریں مت.
اور صرف ایک ہی رات ہم لوگ جاگتے ہیں وہ ہے رات از واٹ شب قدر. شب قدر کا اٹ از ریٹن ان قرآن شریف. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو قرآن میں، لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اس ایک رات پل مل جاتا ہے اس کو 1000 نمازوں کے، کتنے سال ایک نماز اٹس گوئنگ ٹو بی، پورے نمازیں 1000 سالوں کے نمازوں کے لیول میں آ جائے گا. 1000 سال وہ نماز پڑھا. واٹ ایلس از ریکوائرڈ گرلس؟ جو جائز ہے اس میں کریں گے نا. بدعتوں سے دور ہے. بدعت مطلب نیو انوویشن. ٹھیک ہے، اونلی اتنا ہی ایڈوائز کروں گی. اگر آپ کو ہے نا رات میں جاگنا ہے، میں جاگنے کی رات ہے تو وہ مت کریں. فجر کو اٹھ جائے، تہجد میں پڑھوں گی، نیت بنائے میں تہجد پڑھوں گی. یہ نہ نیت بنے رات بھر میں عبادت کروں گی، یہ کچھ یہ کہہ کہ اٹ از جاگنی کی رات ہے. جاگنی کی رات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہر وہ چیز، شب مہراج، شب قدر، اوکے، لیلۃ القدر آتا ہے. آپ کو لیلۃ المہراج کہیں سنے ہیں آپ لوگ؟ لیلۃ المہراج کہیں سنے ہیں؟ یس گرلس، لیلۃ القدر سنے ہیں ہم لوگ، لیلۃ المہراج نہیں سنے ہیں. اٹ مینس واٹ؟ یہ قرآن کا جو عربک ٹرم ہے نا، اٹ از ایکچولی فرام قرآن. لیلۃ القدر، لیلۃ راتوں کو قدر مطلب برکت والی رات ہے وہ لیلۃ القدر. شب میرا، یہ شب از اردو ورڈ. اٹ از ناٹ فرام قرآن، اٹ از ناٹ فرام حدیث. اگر حدیث سے رہتا تو لیلۃ المہراج آئے گا، شب مہراج نہیں آئے گا. شب ورڈ نہیں ہے. شب از اگین اے اردو ورڈ. It is being said, it is being done, it is not from نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. تو ہم لوگ کیوں کریں؟ جو ہے، میں وہی بولوں گی آپ کو، جو جائز ہے نا گرلز، خوب کریں، خوب نفل نمازیں پڑھے. وضو کے بعد نفل نماز پڑھے. آپ جتنے گناہیں پورا کرے ہیں، ایک چھوٹا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے کس طرح کلین ہو جاتا ہے اس طرح کلین ہو جاتا ہے. اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، زبردست ثواب. جو انسان لیکن وضو کر کے تحت الوضو کر کے پڑھتا ہے، تحت الوضو اگین اس کے لیے ثواب. جو انسان مسجد میں انٹر ہو کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، یہ حدیث میں ہے. تو میں نیکیاں کیسے بڑھاؤں گی؟ میں جب بھی وضو کروں گی مسواک یوز کروں گی. جب بھی میں وضو کروں گی امیڈیٹلی تحت الوضو نماز پڑھوں گی. پھر اس کے بعد میں پورے نمازیں پڑھنے کی کوشش کروں گی. تیسری چیز ہے، میرے نماز میں خشوع کب آئے گا؟ جب میں نماز کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھوں. اس کا کورس بھی آپ کو کرائی ہوں کہ نماز ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگ یاد کریں گے. الحمدللہ اگر آپ اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 50 نمازیں آپ پڑھیں، 50 نماز پڑھیں. وہ 50 نمازوں میں جو ہے نا 50 نمازیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بندے تو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، صرف 5 تک آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ لک ایٹ دا رحمت آف اللہ تعالیٰ گرلز، ایک نماز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 50 نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک نماز کو، تیرے بندے کے ایک نماز کو میں 10 نمازوں کے برابر کر دوں گا، 10 نمازوں کے برابر کر دوں گا. سبحان اللہ. تو میں 5 وقت کی نماز میرے 50 نمازوں کے برابر ہے. تو ایک نماز جو ہے میں 10 نمازوں کے برابر ہے. تو نماز جو میں پڑھوں گی بہترین وے میں مجھے پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا I am standing in front of my Lord of the universe. جو میں کپڑا پہنتی ہوں اس میں اسمیل نہیں آنا چاہیے. اسمیل، پسینے کی اسمیل، وہ کیسا بھی ہو. جب آپ باہر کہیں جاتے ہیں کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ اچھا تیار ہوتے ہیں نا، گندے سڑے والے، گندے اسمیل والے یہ نہیں کرتے نا، اچھا پہنتے. اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے، آپ کی عادت کر لے، جب میں نماز پڑھتی ہوں آئی شوڈ ویئر، اگر میں کچن میں کام کرتے ہوئے امیڈیٹلی چینج کر دیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک نماز کے لیے آپ کھوٹی کو لگا کے رکھ لیں، ڈریس وہی پہن لیں، وہی پہنے. اینڈ دین اس کے بعد عطر لگائیں، عطر لگا کے پورا گھر کا جو بھی ہے ختم. اینڈ دین پراپر وے میں سکون سے رائٹ فرم الحمدللہ. the moment you say سبحانک اللہم انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جب پڑھتے ہیں نا یہ کیا بولتے ہیں، سبحانک اللہم، دیکھیں سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے میرا رب، اللہم اے اللہ، یہاں پہ پاکی بیان شروع، سبحانک اللہم و بحمدک، بحمد ساتھ تیرے حمد کے،
تیرے پاکی کیسا بیان کر رہی ہوں؟ تیرے حمد کے ساتھ. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ مطلب برکت والا ہے تیرا نام. تبارک مطلب برکت والا ہے. اسمک تیرا نام. وَتَعَالَ جَدُّكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ اعلیٰ بلند ہے تیری شان. سبحان اللہ. یہ ہے جب وی ریڈ ثنا جو میننگ ہے یہ ہے اللہ کی تعریف. پورا تعریف پہ تعریف تعریف پہ تعریف ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے بعد اللہ قسم کا وتعالی جد کا ولا الہ غیرک نہیں کوئی معبود سوائے تیرا کہ ہر وقت آپ اور میں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی بھی معبود نہیں ہے اس دنیا میں. جب میں شہادت دیتی ہوں کیوں نہ میں اس کو فالو کروں, کیوں نہ میں اللہ کے ساتھ صرف اللہ کی ہو جاؤں راددن کسی اور کو شریک کر کے. دس از امپورٹینٹ. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ. اس کے بعد کیا کرتے اللہ اکبر. دا مومنٹ آپ سے اللہ اکبر مطلب اللہ از دا گریٹسٹ. ہر چیز چھوڑ دی ہوں یا رب, میں میرا دماغ سے ہر چیز چھوڑ دی ہوں. میرا کام جو ہے وہ اس سے بھی بیسٹ بڑا تو ہی ہے. میرا جو پریشانی ہے اس سے بھی بہتر بیسٹ تو ہی ہے. یو آر دا گریٹسٹ فرام آل دیز ورلڈلی میٹرز. The moment I raise my hand, I say as Allahu Akbar. تو immediately آپ کے دماغ میں آئے گا تو I have to switch off all the lights of the dunya. I am entering into the light of the world, like light of the اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائٹ میں انٹر ہو گئی ہوں. کیونکہ اللہ سے جب میں رابطہ کرتی ہوں, اللہ سے میں جب بات چیت کرتی ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ نہ میں کھانا پینا ہے آپ کھا سکتے, آپ کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے نماز کی حالت میں, آپ کے لیے بات کرنا حرام ہو جاتا ہے نماز کی حالت میں, آپ کے لیے پانی پینا بھی حرام ہو جاتا ہے نماز کی حالت میں. سو دیٹ مینس 100% کانسنٹریشن ہم لوگ نماز میں کریں گے. ٹھیک ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹینٹ گرلس. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نعمتیں کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ دیا ہے خوب اس کو یوٹیلائز کرے, نہ کہ بدعت میں جائے, نہ کہ دوسرے مت کرے. اگر جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ if at all you do this one یہ کریں گے. ابھی دیکھیں درود سورہ مطلب رمضان مطلب جمعے کے دن درود زیادہ پڑھنا. ایک درود پڑھیں, جب درود پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو 3 نیکیاں ملتے ہیں. ایک تو 10 حسنات 10 ریوارڈز ملتے ہیں فرسٹ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے 10 ریوارڈز ملتے ہیں, 10 گناہوں سے بچتا ہے انسان. 10 گناہوں سے 10 sins are being removed. تیسری چیز is what his ranks are elevated 10 times. 10 درجات بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جائز ہے, یہ کر کے دیکھیں. مجھے جنت میں 10 درجات بڑھنا ہے, یہ کر کے دیکھیں. 3 ٹائم اگر میں 10 ٹائم کھل پڑوں گی تو ہوگا کیا, جنت میں میرے لیے محل بنے گا. یہ پرووڈ ون ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو میں یہ کروں گی, میں جنت میں جو ہے مجھے جنت میں محل بننا ہے تو میں کروں گی کیا 10 ٹائم کھل پڑوں گی. ہر نماز کے بعد 10 ٹائم کھل بنا لے, معمول بنا لے. میک اٹ اے ہیبٹ 10 ٹائمز کھل آفٹر ایوری نماز. So that after every نماز یا چلتی پھرتی کبھی بھی ہو, the moment you make this one your habit, that means آپ محل پہ محل بلتے جا رہے. When you say as لا حول ولا قوة الا باللہ, خزانوں کا خزانہ ہے, وہاں پہ آپ کو ایک درخت بنے گا, ایک ٹری, a palm tree is being planted in Jannah. جو انسان لا حول ولا قوة کرے گا. ٹھیک ہے. اتنی ساری چیزیں ہیں گرلس. میں یہ کہتی ہوں یہ پورے انمول رتن ہیں. دیز آر آل دا پریشیس ڈائمنڈس جو حدیث سے ثابت ہے. اوکے, یہ چیزوں کو کریں. اب یہ چیز کریں گے آپ اور میں, یہ چیز کریں گے rather than the چیز which is not being said by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیک عمل کا ڈیفینیشن کیا سیکھے ہیں ہم لوگ؟ نیک عمل اسے ہی کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو. دوسری چیز خالص اللہ کے لیے ہو. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. کیا یہ اگر میں فار ایگزامپل میں ایک کام کر رہی ہوں, فرسٹ ہمیشہ چیک کریں یہ میں صرف اللہ کے, یہ کھانا کھلا رہی ہوں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, یہ ان کا عادت تھی کیا, وہ چیز ہے کیا. اب دیکھیں اب تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت مطلب ایسا ہے تو ہم لوگ ایئرپلین میں نہیں جانا چاہیے, کارس نہیں جانا چاہیے. دنیا کے ترقی کے لیے any new things you are doing for the dunya purpose is okay, it is fine, it is not innovation. دین میں کوئی چینج لانا is innovation. یہ چیز یاد رکھ لیں.
पहले के अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नीचे ही सोते थे, हम लोग बेड पे सो रहे क्यों हमारे कंफर्ट जब नहीं था, जब सिचुएशंस वे डिफरेंट. अगर आपको चाहे इफ यू वांट टू फील दैट हाउ इट इज, ले डाउन एट नाइट, एट टाइम्स है ना, नीचे भी सो के देखें. इट इज ऑलवेज गुड, इट इज अगेन हेल्दी एट टाइम्स. सो के देखें, नॉट एट ऑल. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैमल में जाते थे तो मैं भी कैमल में जाऊंगा. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़ी नहीं चलाते तो मैं गाड़ी नहीं करूंगा. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो दीन में, इट इज नॉट अफेक्टिंग द दीन ना. एनीथिंग दीन में इफेक्ट हो रहा है देन यू हैव टू, ये करने से ये होगा. अभी ये करूंगी तो है ना, बोलते हैं ना, जो लोग गुजर गए हैं उन लोग आके ये खाना खाएंगे या उन लोग को सवाब मिलेगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. There is nothing like that. It is proved saying that ये इंसानों को हम लोग ये करेंगे तो ये होगा. उनके हक में करना क्या है मैं बोलूंगी. अभी देखे जो लोग गुजर गए हैं उन लोग आएंगे, उनको सवाब, उन लोग फर्स्ट हेवन में आएंगे. जो इंसान मर चुका है वो कैन नॉट कम. ही कैन कम इन योर ड्रीम्स. आप मुलाकात, ये हदीस से साबित है कि आप मुलाकात कर सकते हैं उनसे ड्रीम्स में. आप मुलाकात होगा जब आपके, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, आपके सास ससुर है या आपके पेरेंट्स है, कोई ना कोई आपके ख्वाब में आ रहे हैं. ख्वाब में आ रहे मतलब क्या है, यू मेट देम और कुछ बात किए हैं या कुछ बोले हैं, ऐसा कुछ है तो यू मेट देम. दैट इज हदीस से साबित है कि आप आपके लव्ड वन से मिल सकते हैं, मिलेंगे भी. अगर आपका ख्वाब है, वो ख्वाब में अगर आप मिले हैं, अरे मेरे ख्वाब में ये आए हैं, मतलब क्या है, इट मींस यू मेट देम इन योर ख्वाब. मतलब जब इंसान मर जाता है ना, उसका सोल क्या होता है, अरे जब इंसान मर जाता है उसका सोल क्या हो जाता है, रूह चली जाती है ना ऊपर. वो ऊपर जब जाता है तो दूसरे रूहों से भी मुलाकात करता है. नेक रूह जो है ऊपर जाएगा, वो दूसरों से भी मुलाकात करता है. तो अगर हमारे जो प्यारे लोग अगर हमारे ड्रीम्स में आए हैं, दैट मीन्स वी मेट. ये जायज है, मतलब दिस इज ट्रू फैक्ट, ये हकीकत है. ना कि जो चीज हकीकत नहीं है हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट आई से गर्ल्स. अगर आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, यस. अगर फॉर एग्जांपल जो लोग मर गए हैं, जो गुजर गए हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. मैम आप बोलते हैं कि कुरान नहीं बख्शना चाहिए. मैम आप बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कुरान नहीं बख्शना है, दावतें मतलब ये भी नहीं करना चाहिए. व्हाट डू यू से, अभी ये फातिहा वो फातिहा करके उनको वो ये करेंगे तो ये भी गलत. आप सब गलत 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 बोल रहे ना मैम. लेकिन करें क्या, करने का काम मैं बोलूंगी हर आयत पढ़े, दुआ करें उनके हक में. कुरान पढ़ के दुआ करेंगे तो दुआ जायज होगा. और हर वो टाइम पे आप दुआ करें जहां पे, फॉर एग्जांपल अगर आप तहज्जुद के टाइम है, रोजा है, जुम्मे का टाइम है, जो टाइम है ना, वो टाइम पे आप दुआ करें. दुआ कबूल होने के वक्त जो लिस्ट दिया गया है वो टाइम पे आप दुआ करें, जबरदस्त दुआ होगा, कबूल होगा. तीसरी चीज, 3 चीजें ही सदके जारिया, एक जो इंसान मर गए हैं उनको 3 चीजें ही जाएंगे. ये हदीस से साबित है. वो 3 चीजें क्या है वो गौर करें. सदका उनके नाम पे रोज आप खाना दें, रोज आप खाना खिलाएं उनके नाम से. अगर आप पैसे दें सदका, ये 100% श्योर बाश्योर इंशाल्लाह जाएगा. ये जायज है. उनके हक में आप सदका करें, रोज खाना खिलाएं आप, या रोज उनके लिए कुछ करें. रोज भी कुछ ना कुछ खिलाएं. आप चिड़ियों को खिलाएं, आप किसी भी जानवर को खिलाएं, इंसान को खिलाएं, कुछ ना कुछ उनके लिए दें और अल्लाह इनको सदका करें और उनके हक में दुआ करें. जबरदस्त कबूल होगा. राइट, ये 100% प्रूव्ड है. दूसरी चीज, नेक औलाद की दुआ. तो नेक औलाद की दुआ है तो नेक औलाद को बनाएंगे ना, बनाएंगे तो नेक औलाद दुआ करेगी. कितने सारे औलाद है जो अपने माँ बाप गुजर गए हैं, उनके वैल्यू भी नहीं करते, उनको याद भी नहीं करते. क्यों, मतलब अपनी दुनिया में बिजी है, कभी कभार याद करते. आई वाज टेलिंग माय मदर, अम्मी आपको ऐसे बातें करते हुए आई विल गिव हर द आइडियाज आल्सो. आई वाज टेलिंग माय मदर, अम्मी आप खाना जब खाते हैं ना, अम्मी इमीडिएटली याद करो, अरे मेरे अम्मी डैडी को खाना नहीं दी ना मैं आज कुछ भी. आई डिडंट फीड माय मदर पेरेंट्स ना. इमीडिएटली उनके हक में दुआ करें आप. उनके हक में दुआ कर. स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग यूज करेंगे वर्ड मगफिरत. उनकी गुनाहें बख्श दे, उनको खबर के अजाब से बचा. थर्ड स्टेप, जन्नतुल फिरदौस अता कर. 3 मेजर स्टेप्स, मगफिरत कर, जन्नतुल फिरदौस अता कर और गुनाहें बख्श दे. ओके, तो खबर के अजाब से बचा. ये जब एक इंसान दुआ करेगा तो होता क्या है, ऑटोमेटिकली उसको है ना एक नेक औलाद. मैं बोली अम्मी आप एवरी डे करेंगे, जरूरी नहीं है कभी कभार मुझे एकदम अम्मी याद आए तो मैं करूंगी, या सिर्फ नमाज के टाइम पे
نہیں آپ نماز کے ٹائم یا ڈونٹ پٹ اپ کنڈیشنز ٹو پرے فار یور پیرنٹس. ڈو ون تھنگ, اونلی ون تھنگ. جب آپ کھانا کھا رہے, بریک فاسٹ کر رہے, امیڈیٹلی ارے امی کے لیے دعا نہیں کرے نا, میں کھانا کھا رہی, ان کو بھی غذا چاہیے, ان کو بھی کچھ دینا چاہیے, چلو ان کے لیے میں دعا کروں گی. نیک اولاد دعا کر دیں. اور کھانا جب ہے نا کسی کو اور کو دے دیں آپ, تو اور کو دیتے ہوئے لیکن اپنے پیرنٹس کے لیے اور جتنے مومن گزرے ان کے لیے حق میں دعا کریں. اور جب امی آپ دوپہر کا لنچ کرتے ہیں, امیڈیٹلی نانا نانی کے لیے یاد کرو, ان کو ان کے لیے دعا کرو آپ, کیونکہ میں کروں گی امی, میرا دعا سے بھی آپ کا دعا از مور پاورفل دین مائی دعا. آئی جسٹ جنرل میں کروں گی, لیکن میرے لیے آپ دونوں کے لیے میں زیادہ کروں گی رادر دین نانا نانی. مجھے نانا نانی, دادا پڑدادا ان لوگ یاد نہیں آتے, میرے لیے میرے ماں باپ ہی زیادہ آتے ہیں. تو آپ اپنے آپ ہی کریں گے, اور کوئی نہیں کر سکتے, اور کوئی کرے گا بھی نہیں. تو دیٹ از ٹیلنگ امی دے آر الون. اب میکنگ اور انڈرسٹینڈ, امی دو ماموں ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اب بیٹے بچے نہیں ہیں ان کے, آپ ہے اور خالہ ہے, اب دونوں ہی ہے, آپ دونوں ہی کریں گے. وہ لوگ ویٹ کرے, امی آپ لوگوں کی دعاؤں کے لیے ویٹ کرے. کون یہ میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میری اولاد, نیک اولاد اٹھائے گا. نیک اولاد کو نیک بنائیں سو دیٹ میرے لیے وہ صدقے جاریہ بنے گا. اگر میں میرا اولاد کو دنیا کے فینسی ورلڈ, بیسٹ ٹو بیسٹ کالجز, بیسٹ کپڑے, سب کچھ میں بیسٹ دے دی جا رہی ہوں میں, لیکن آخرت کا نہ ایک احساس, آخرت کے بارے میں ہو, ایک انسانیت کے بارے میں ہو, ایک محبت کے بارے میں ہو, یہ چیزیں میں کچھ بھی میں میرا اولاد کو نہیں سکھا رہی ہوں. پوری دنیا کا عیش آرام سکھا رہی ہوں میں, مطلب آئی ایم کلوزنگ دا ڈورس, میرے کو کچھ نہیں ملے گا اس کے پاس سے. تو نیک اولاد کی دعا, تو نیک اولاد کی دعا از ویری امپورٹینٹ. ابھی شام میں چائے پی رہے آپ, چائے پیتے وقت ارے امی ڈیڈی کو میں چائے نہیں دی ہوں, تو it is not it is an imagination to get connected. دیکھیے گرلس, یہ حدیث میں کچھ نہیں ہے, میں صرف امی کو یاد کرنے کے لیے ٹپس دے رہی ہوں. میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا, تھنک آف یور پیرنٹس ایٹنگ, ارے وہ نہیں کھائے ہیں نا, تو میں ان کے لیے دعا کر دوں گی, ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. ان کو کچھ سے کھانا نہیں چاہیے, ان کو مغفرت کی دعائیں ہی کافی ہے. دیٹ از دیئر فوڈ, دیٹ از دیئر ایوری تھنگ. تو یہ آپ کریں امی, یہ آپ کریں. اور ہے نا دوسری چیز, ڈنر کرتے وقت بھی کریں, جب آپ کچھ منہ میں ڈالتے ہیں, کیونکہ کھانا کھاتے وقت ہی خاص کر اپنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں نا, تو ویسا وے میں آپ یہ کریں. سو دیٹ آئی ٹولڈ ہر. تو آپ بھی اپنے پیرنٹس کے لیے ہر وقت پیرنٹس کو کریں, اور جتنے بھی مومن گزر گئے یار سب کو, پہلے پیرنٹس دین سب کو, ٹھیک ہے. تو میک اٹ اے پوائنٹ, یہ جائز ہے, یہ 100% جائز ہے. یہ آپ خوب کریں اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے پیرنٹس ماں باپ کے لیے, جتنے لوگ ساس سسر ہے, جتنے لوگ گزرے ہیں, دادا دادی جو گزرے ہیں, سب کے لیے کریں. دس از ون تھنگ, ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ علم دوسروں کو بانٹتے جائیں. علم ڈزنٹ مین دیٹ ہمیں بینیفیشل نالج, مطلب بینیفیشل مطلب لوگوں کو فائدے مند علم آپ سکھائیں گے. فائدے مند علم جب ہم لوگ کہتے ہیں, اس میں فائدے مند علم کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل, ایک انسان آپ کو کچھ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا, آپ سکھا رہے ہیں اس کو, اس طرح آپ کرو, دنیا کا ہی کام ہے, لیکن دنیا میں جینے کے لیے یہ بھی چاہیے نا, تو دنیا کا ہی کام ہے آپ اس کو ہیلپ کریں, تم اس طرح کرو, اس طرح کرو, یا اس طرح بناؤ. اف یو آر گیونگ کوکنگ ٹپس, اس طرح کرو, یا گھر کا کلیننگ کا ٹپس دے رہے, یا یہ فارمولا نہیں آتا, اب پریزنٹیشن میں کچھ نہیں آتا, یو آر ہیلپنگ ہم, خیر کا بن رہے, یو آر ہیلپنگ دیم فار دیئر بینیفیشل تھنگس. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کیا ہوتا ہے, جو بھی آپ سکھاتے ہیں, ایک اچھا کام سکھاتے ہیں, وہ انسان روز کرتا ہے. ابھی دیکھیں سمپل ایگزامپل بولوں گی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک گوگل فارمس. پہلے گوگل فارم جب بنانا تھا ایگزام, مطلب when I started this organization علم النافیہ, گوگل فارم بنانا نہیں آتا تھا. تو I told زیبا, میں کوشش کر رہی تھی, یوٹیوب میں دیکھ کر کوشش کر رہی تھی, it was not coming. Then میں کر رہی تھی, زیبا came. امی کیا کر رہے آپ؟ بولے تو زیبا یہ گوگل فارم ایسا تم لوگ ایگزام کے ٹائم بناتے تھے نا زیبا, مجھے نہیں آ رہا ہے, آپ ٹھہرو 1 منٹ میں بتاؤں گی. سو گوگل فارم بنانا she told me, she taught me. اب میں جب بناؤں گی, میرا کام, میں اس کے لیے صدقے جاریہ بن گئی ہوں. میں جب تک میں کرتے رہوں گی, she will be getting the reward. میں جتنے سارے کوشچنس بناؤں گی, یہ علم ہے نا, دوسروں کو علم فائدے مند والا علم ہے نا, جتنے کوشچنس میں بناؤں گی, میں جتنے ٹائم میں گوگل فارم یوز کروں گی, اتنے ٹائم اس کو جاتے رہے گا, بیٹی کو جاتے رہے گا. جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میں یوز کروں گی, تب تک اس کو جائے گا. جب اگر کسی اور کو میں سکھا دی ہوں, میں جو میں سیکھی ہوں, تو کیا ہوگا, وہ آدمی یا وہ لڑکی کر رہی ہے, تو مجھے بھی ملے گا اور زیبا کو بھی ملے گا. کب تک وہ انسان دوسروں کو پہنچائے تک. یہ ہے چین ریاکشنز. اچھی چیزیں لوگوں کو پھیلائیں, لوگوں کو بولیں, یہ چیز جائز ہے. یہ جو بھی نیک ہے نا, ابھی دیکھیں سورہ فاتحہ, میں یہی بولتی ہوں کہ سورہ فاتحہ پہلا آپ بنے,
آپ کے اولاد کو سورہ فاتحہ پڑھانا سکھانا، کیونکہ جب آپ سورہ فاتحہ سکھائیں گے آپ کے اولاد کو تو ہر وقت وہ بچہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اجر آپ کو ملتے جائے، وہ بچے کا مرتے دم تک وہ پڑھے گا تب تک آپ کو اجر ملتے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ آپ نے سکھایا ہے. رہا دین مولوی صاحب پڑھائیں گے، انہوں پڑھائیں گے. کیوں آپ لوگ دوسروں کے پاس دیں؟ پہلا آپ لوگ تو کریں. نماز کا دعائیں آپ سکھا سکتے ہیں rather than only استادی سکھائیں گے. ڈونٹ ڈو آل دیس تھنگس. آپ پہل کریں، آپ بھی چلے. ایک بات بول رہی ہوں گرل، دیر از نو پنڈت سسٹم ان دین. دیر از نو پنڈت سسٹم ان دین. بی ویری ویری کلیئر. جیسے کہ جیسا ہندوز میں کیا ہے، ان لوگوں کا گھر ہے، گھر میں پوجا کرنا ہے پنڈت ہی کرے گا، گھر والا نہیں کر سکتا، گھر والا نہیں کرتا. ایٹ دا سیم ٹائم موتا ہوا ہے پنڈت ہی موتے کا وہ پورا پروگرامز کرتا ہے. شادی کرنا ہے پنڈت ہی وہاں پہ شادی کرنا ہے، اس کا ریچولس پورا کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. تو پنڈت کا کیسا ہے؟ تو اٹ از نیکسٹ ٹو گاڈ، وہی کر سکتا، کوئی اور نہیں کرنا ہے. پنڈت ہی ہے، اگر عام انسان کرے گا تو نہیں ایکسپٹیڈ. لیکن ہمارے لیے، میرے موت کے لیے میرا بیٹا پڑھ سکتا ہے جنازے کی نماز. اولاد کو اس طرح بنائے جہاں پہ وہ جنازے کی نماز پڑھائیں، کیونکہ جنازے کی نماز میں جس طرح وہ شدت سے دعا جو اولاد کرتا ہے کوئی اور مولوی نہیں کرتا. ان کے لیے جنازے کی نمازیں پڑھا کے یہ بھی ایک نارمل نماز ہے. لیکن ایک بچہ اپنے باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے جب جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، اس کا جو حال ہے نا، the way he makes dua for his or her mother, it would be entirely different. جنازے کی نماز جائز، بچہ پڑھا سکتا ہے. اسی طرح ابھی آپ دیکھیں گے شادی کا نکاح کے لیے اسپیشل مولوی نہیں ہے ایون، لیکن اپنے بچوں کو کیا، اپنے ایون فادرس کو بھی ہم لوگ سکھا سکتے ہیں. ایون فادرس کین ڈو دیٹ ون، انکلس کین ڈو دیٹ ون. وی ہیو ٹو ٹیچ دیٹ ون. دین سیکھے آپ کر بن سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اٹ از اونلی اسپیسیفک فار اونلی دس ون. دیٹ از واٹ آئی سے، دیر از نو پنڈت سسٹم ان دین. نو پنڈت سسٹم. دین آپ سیکھیں گے، سکھائیں گے اور عمل میں ڈالیں گے، بس that's it. ٹھیک ہے. we'll end our class and one more thing girls, important بات آپ سے کہنا ہے کہ اوکے، امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو کہنا ہے کہ سورہ یہ ہے نا 10 آیتس، سورہ کا 10 آیتس ہے نا سورہ کہف کے، کوشش کریں یاد کرنے کی. اور یہ جو دعا ہے نا 4 ٹرائلس کا، یہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ. دس از اے مسٹ that we are going to do inshallah in our prayers and duas. ٹھیک ہے. Okay, let's end our class. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ.